السلام علیکم احمد بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ فائنلی ہم مل رہے ہیں. فزیکلی مل رہے ہیں. فیس بک پہ تو بہت پرانا ہمارا یارانہ ہے. الحمدللہ. اور مجھے بڑا زبردست ہمارے ایک استاد ہیں ہشام سرور صاحب. تو ہشام سرور صاحب نے بڑی خوبصورت بات ایک دفعہ کی تھی. کووڈ کے کچھ اندھی راتوں میں ہم بیٹھے ایسے ہی بور ہو رہے تھے، تو انہوں نے ایک ویڈیو سامنے سے گزری. انہوں نے کہا کہ یار آپ ایک کام کریں، اس کووڈ میں ایک چیلنج لیں کہ میری فرینڈ لسٹ اٹھائیں اور فرینڈ لسٹ میں سے لوگوں کو ایڈ کرنا شروع کریں. میری فرینڈ لسٹ کچھ 450-500 لوگوں کی تھی. اچھا. آج 5000 بھی سما نہیں پاتے اس میں. تو ڈیجیٹل کریٹر وہ آن ہو گیا تو اب اس سے زیادہ فالوورس بھی ہو گئے. تو اس میں کہیں الحمدللہ آپ سے اور آپ جیسے لوگوں سے ملاقات ہوئی. ماشاءاللہ. تو واقعی کہتے ہیں نا کہ استاد آپ کو کہیں بھی مل سکتا ہے. تو ہشام سرور کی صورت میں سر اگر آپ سن رہے ہیں، میں کلپ آپ کو ضرور بھیجوں گا. اور میرے اور احمد بھائی کی طرف سے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ملایا، کیونکہ وہ اسپرٹ جو ہے وہ انہوں نے ڈالی. اور اس کے بعد بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے میوچل فرینڈز ہیں. تو ماشاءاللہ اٹس اے ہیوج پلیٹ فارم ٹو میٹ نیو پیپل. اور ایک دوسرے کونے میں رہتے ہوئے آج ہم فزیکلی مل رہے ہیں، لیکن لگ نہیں رہا کہ پہلی دفعہ ہم مل رہے ہیں. ایگزیکٹلی یہ خوبصورتی ہے. اچھا، سب سے پہلے جو ہماری بات سٹارٹ ہوئی تھی نا، ابھی آپ نے جتنے بھی پلیٹ فارمس پہ آپ آئے ہیں، آپ نے بڑا ٹیکنالوجی کی بات کی ہے، سب چیزوں کی بات کی. ان چیزوں پہ ہم تھوڑا نظر ثانی کریں گے، لیکن میرا اور آپ کا جو بیسک یارانہ تھا، ہاں، جو اسٹارٹ ہوا تھا وہ ہوا تھا فٹنس سے. ایگزیکٹلی. صحیح. ماشاء اللہ آج آپ کا اٹائر بھی پچھلے 2-3-4 پوڈ کاسٹ سے ڈفرینٹ ہے تھینک فلی. اور یہ کویشچن جسٹیفائی ہوتا ہے کہ اس ایج میں ماشاء اللہ آپ نے اپنے آپ کو مینٹین کیا ہوا ہے، اپنا مسل ماس مینٹین کیا ہوا ہے. کیونکہ بندہ یہ سمجھتا ہے 30+ کے بعد تو مسلس رہتے ہی نہیں ہیں. صحیح ہے. مڈ لائف کرائسس آ جاتے ہیں، کون ایکسرسائز کرے کون نہ کرے. تو اس فٹنس کے پیچھے کیا فلاسفی رہی ہے اور یہ کب سے چل رہا ہے؟ اور اس میں چاہوں گا کہ آپ یہ مینشن کریں کہ آپ کا باڈی بلڈنگ وغیرہ سے بھی کوئی تعلق رہا ہے تو تھوڑا سا اس پہ ٹچ اپ آن کریں. اچھا، باڈی بلڈنگ سے سب سے پہلے تو واقعی ہشام بھائی، کیونکہ میری بھی ان سے گپ شپ ہے ماشاء اللہ، تو ہی از اے ونڈرفل گائے. ٹھیک ہے، یہ کلپ ضرور بھیجیے گا، میں تعریف کر رہا ہوں ان کی. ٹھیک ہے نا. تو اور آپ سے جو ظاہر ہے، میں نے جو یاد ہوگا آپ کو، جو میں نے پہلا بھی واٹس ایپ میسج کیا تو میں نے کچھ گائیڈنس ہی لی تھی آپ سے، بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز اسٹارٹنگ. باڈی بلڈنگ سے میرا جو تعلق ہے، شوق بہت پرانا ہے. اٹس 94 جب میٹرک وغیرہ کیا تھا اور سارا سلسلہ ایک یعنی کہ ونٹر میں تھے اور سارا جوانی کا جو شوق ہوتا ہے. جی ہاں، جو جوانی کا شوق تھا. لیکن تب پتہ کیا چکر تھا، تب ہم باڈی لڑکیوں کو دکھانے کے لیے نہیں بناتے تھے. تب ہم اپنے کو ڈھانپ کے رکھتے تھے، رائٹ. تو وہ ہوا. شوق میرا کنٹینیو کیسے چلا ہے، ایکچولی نا میں 2 چیزوں میں منافقت نہیں کر سکتا ہوں. ایک ہے عشق میں اور دوسرا ہے نفرت میں. یہ میرے ساتھ پرابلم ہے. ایکسٹریمز ہیں دونوں. ٹھیک ہے، نفرت ہے تو نفرت ہے تو بس میں شکل بھی نہیں دیکھوں گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر عشق ہے نا، دین وہ بندہ، وہ چیز، دیٹ از ایوری تھنگ فار می. یعنی اس کے علاوہ مجھے پھر کچھ نظر ہی نہیں آتا. سو جیسے میں بتا رہا تھا کہ جی پینڈیمک کے بعد میں جم نہیں گیا، تو سارے لوگ بڑا حیران ہوتے ہیں آپ جم نہیں جاتے. میں کہا گھر میں جم ہے نا یار. ٹھیک ہے. تو میں نے اپنے گھر میں جم بنا لیا، تو مجھے جم جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. دین آپ جیسے بھائی ماشاء اللہ اللہ پاک نے دے دیے، جو گائیڈ کرتے رہتے ہیں بہت زیادہ. کچھ آپ نے ہی یاد ہوگا مجھے کچھ کورسز بتائے تھے کہ اچھا یہ آپ احمد بھائی آن لائن دیکھیں. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور نالج دے دیا. نیوٹریشن، ٹھیک ہے، وہ آسٹریلیا سے نیوٹریشن کی سرٹیفکیشنز کر لیں اور وہ سارا. تو وہ پورا نا ایک پیکیج بن گیا. ٹھیک ہے، ٹیکنالوجسٹ آئی ایم، ٹھیک ہے، بٹ فٹنس فریک از سم تھنگ ایلس. نہیں، اور جیسے آپ کا ریسرچر وغیرہ جتنا ہی میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا پڑھائی سے اور مطالعے سے بہت گہرا تعلق رہا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی پڑھو جتنا پڑھ سکتے ہو. ایگزیکٹلی. کوئی لمٹ تھوڑی ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ ہم لوگ، میں نے یعنی اس پوری چیز کو، یعنی جو زیادہ چینج آیا نا، اگر کچھ لوگ مجھے 1 سال پہلے کا دیکھیں اور اب دیکھیں تو بہت چینج آیا لائف میں. اچھا. وہ میں یہاں پہ تھوڑی سی ڈیڈیکیشن جو ہے نا، میرے ایک دوست ہیں، ایکچولی ہی ڈائیڈ، تو جمال بھائی، ان کی لائف جب وہ ہوئی نا تو اس نے مجھے بہت چینج کر دیا. سیم ایج؟ No, he was just 29 years old. اوکے. ٹھیک ہے. رات کو سویا، صبح نہیں اٹھے، رات کو 8 بجے میری ان سے بات ہوئی ہے اور سارا سلسلہ. تو وہ کچھ ایسا عید کا چوتھا دن تھا غالباً، پچھلی بڑی عید چوتھا دن. اس نے میری لائف کو ایک دفعہ چینج کر کے رکھ دیا پورے کا پورا. یعنی اب جو آپ پرسنالٹی دیکھتے ہیں، وہ پھر ایک اور میری لائف میں ایک انسان آیا ایسا جس نے مجھے پورا چینج کر دیا. تو الحمدللہ یعنی کچھ ایسے مجھے لائف میں لوگ مل گئے پچھلے 1 سال کے اندر، جنہوں نے نا مجھے واپس کی طرف لایا. مجھے نا میرے بابا جی جو میرے بزرگ ہیں وہ کہتے ہوتے ہیں، جو لوگ آپ کو جہنم کی طرف لے کے جائیں نا وہ جہنمی ہوتے ہیں، اور جو لوگ آپ کو جنت دکھائیں نا اور آپ کو جنت میں لے کے جانے کے وہ جنتی لوگ ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ آپ کو ڈفرینٹ ایراز سے ملتے ہیں. یہ یعنی ایک پوری میتھڈالوجی، اگر آپ وہی بکس والی بات کر رہے ہیں اس میں پڑھیں نا اسلامکلی بھی. تو
آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں جیسے اب ہم دوست ہیں ماشاء اللہ, یعنی آپ کراچی رہتے ہیں, میں لاہور رہتا ہوں, پھر بھی ہم ایسے ملے تھے جیسے یعنی آج ہم ایسے مل رہے ہیں بالکل اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ ہم کبھی پہلی دفعہ مل رہے ہیں, رائٹ. ٹھیک ہے, اس میں فون کا بھی ایک وہ ہے, لیکن ورچولی تو بہت ہے نا. ہاں, تو بیسکلی وہ پوری چیز کسی اور جگہ سے اسٹارٹ ہوئی ہے. تو اسی طرح کچھ لوگ آپ کو اچانک لائف میں ملتے ہیں جو واقعی اس لیول کے ہوتے ہیں. جو وائب اٹریکٹس یور ٹرائب, وائبز جو ہوتی ہیں نا, وہ آپ کو پہلی دفعہ ہی ملنے سے دیکھنے سے نظر آ جاتی ہے, یار دیر از سم تھنگ, کوئی مسئلہ ہے یہاں پہ, کنیکشن ہے, کوئی چل رہا ہے یار. پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ کو جو لائف میں ملتے ہیں نا, جب آپ ان کو سپوز کریں اپنے سے دور جاتا دیکھتے ہیں تو ایسا پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا آپ کو فیل ہوا ہے, مجھے فیل ہوتا ہے جیسے کوئی دل سے کوئی چیز نکل کے دور جا رہی ہے یار. نہیں, آنکھوں میں آنسو آنے شروع ہو جاتے ہیں, جیسے آپ پیرنٹس ہیں, دوست ہیں, کوئی انسان ہے. تو میری لائف ایسے چینج ہوئی ہے پچھلے 1 سال کے اندر. اور وہ جو آپ مسل میس اور وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, تو اس میں اوبیسلی آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے نا جی, آپ نے بہت گائیڈ کیا مجھے ماشاء اللہ. تو آپ ویٹس اٹھاتے ہیں, ویٹس لفٹنگ کرتے ہیں, اور انٹینسٹی ٹریننگ ہوتی ہے آپ کی, صحیح ہے. کیونکہ اس ایج میں آ کے نا لوگ, کیونکہ میرا ہمیشہ چیلنج یہ رہتا ہے, مجھ سے کافی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی 40 کے ہو گئے ہیں, 50 کے ہو گئے ہیں, اب کیا فائدہ یہ کرنے کا. تو میرا ان سے صرف یہ سوال ہوتا ہے کیوں اگلے 40-50 سیدھے نہیں کرنے. ایگزیکٹلی 40 میں تو سمجھ میں آتا ہے انسان کو کہ کیا شٹ کر چکا ہے وہ پیچھے, کیا کچھ ہو چکا ہے, کیا چیز غلط ہو چکی ہے, اب تو عقل آئی ہے, اب تو کام کرنے کی دیر ہے. بالکل ایسا ہی. تو اس لیے میں نے ماشاء اللہ آپ کا جو ایک سائز ہے, آپ نے مسل میس مینٹین کیا ہوا ہے, تو میں اس لیے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی ٹریننگ کی انٹینسٹی, آپ ویٹ ٹریننگ بھی کرتے ہیں, کارڈیو بھی کرتے ہیں. کارڈیو اب کم کرتا ہوں, پہلے زیادہ کرتا تھا, لیکن میرا جو سلسلہ ہے میں ویٹ ٹریننگ زیادہ, آئی پریفر ویٹ ٹریننگ, لیکن اس کی انٹینسٹی بہت ہائی ہوتی ہے. صحیح ہے. اور ڈائٹ کا بھی خیال رکھتے ہوں گے الحمد للہ. ایسا تو نہیں ہے نا, کیونکہ 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ صاف صاف بول دیتا ہوں ان سے, بولتا ہوں کہ بھائی ڈائٹ کا خیال رکھو گے تو باڈی کمپوزیشن آ جائے گی, صحیح باڈی میں شیپ آئے گا. ڈائٹ کا خیال نہیں رکھو گے, اسٹرانگ ہوتے رہو گے, باڈی شیپ میں کبھی نہیں آئے گی. تو گول ڈیسائڈ کر لو کہ بڑا ہونا ہے وداؤٹ اینی کمپوزیشن, یا کمپوزیشن لے کے آنا ہے. ایسا ہی ہے. نہیں, وہ جو ہے نا, میں ایکچولی ڈائٹ کا الحمد للہ بہت خیال رکھتا ہوں. آئی ایم ویری ڈائٹ کانشیس. یعنی ایک ہوتا ہے ڈائٹ کانشیس, ہوتا ہے ویری ڈائٹ کانشیس, کہ جی مجھے کئی دفعہ لوگ غصہ بھی کرتے ہیں کہ اچھا آپ یہ نہیں کھاتے ہیں, وہ نہیں کھاتے ہیں. میں اپنے حساب سے کھاتا ہوں, جتنا کھانا ہوتا ہے اتنا کھاتا ہوں, جب کھانا ہوتا ہے تب کھاتا ہوں. صحیح ہے. تو آپ ایسا تو کچھ نہیں کرتے کہ کوئی فوڈ گروپ ایلیمنیٹ کر دیتے ہیں ڈائریکٹلی, یا پھر کم کھاتے ہیں؟ نہیں, میں ایکچولی دیکھیں, میں روٹی بھی کھاتا ہوں, صحیح ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک خاص لمٹ میں. جیسے ایک دور تھا 2-2 3-3 بھی کھا جاتے تھے, لیکن اب 1 یا 1.5 سے زیادہ نہیں. پھر اس کے بعد صبح کا ناشتہ اور رات کا یہ کھانا ہوتا ہے. دوپہر میں اور درمیان میں جو چیزیں چل رہی ہیں, دیٹ از فروٹس, وہ نیچرل چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اس میں یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جی میں نے چینی بہت زیادہ کھا لی. اب چینی میں بالکل نہیں پیتا ہوں, زبردست, ٹھیک ہے, یعنی اس میں بالکل. پہلے میں کافی ایڈکٹ تھا, ایڈکٹ تو نہیں کہنا چاہیے, کافی میں بہت زیادہ پیتا تھا, میں نے پھر اس کو بھی کم کیا, اس کو ختم کر دیا. کیفین کی ایڈکشن ہوتی ہے. اب بلیک کافی, ٹھیک ہے. پھر آپ کا جو دوسرا نیوٹریشن پلان ہوتا ہے, آپ کے سپلیمنٹس کا جو پلان ہوتا ہے, وہ بھی پراپرلی. یہ نہیں کہ آپ نے پری کا ایک اسکوپ لے لیا, اس کے بعد جی آپ ایکسرسائز ہی اس لیول کی نہیں کر رہے ہیں. تو جب ہمارے جیسا بندہ کر رہا ہوتا ہے نا, تو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جی اس نے نکالا بھی ہے وہ جو پیا ہے. اور ہمیں تو یہ ہوتا ہے نا کہ 150-200 کا اسکوپ ہے, اس کو نکالنا بھی ہے بھائی. ایگزیکٹلی. تو ہم کاسٹ انالیسس کر رہے ہیں, وہی سوچ رہے ہوتے ہیں اچھا یار آج اتنی ایکسرسائز نہیں کی. جیسے کل میں نے جب لاہور سے ٹریول کرنا تھا, اب ہماری شام کی فلائٹ تھی. گھر میں جم ہونے کا جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے, یو کین ڈو اٹ اینی ٹائم. تو میں نے ایون آنے سے پہلے, یعنی گھر سے نکلنے سے پہلے میں ایکسرسائز کر کے نکلا تاکہ میرا دن ضائع نہ ہو. مجھے پتا کہ آگے 2-3 دن جو ہے شاید میں ایکسرسائز نہیں کر پاؤں گا. صحیح. تو اچھا, میں کئی دفعہ ریسٹ لیس ٹریننگ کرتا ہوں, کیونکہ مجھے پتا, وہ جیسے آپ کو میری روٹین کا پتا ہے, ٹریولنگ میری بہت زیادہ ہے, تو وہ ریسٹ لیس ٹریننگ ہوتی ہے کہ جی بالکل 3 کے گروپس بنائے ہوئے ہیں, وہ ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہوں. ڈیلی کم سے کم 2 ایکسرسائز ہوتی ہیں, وہ کر کے پورا 4 دن کا میرا وہ سائیکل پورا ہوتا ہے. پھر آگے جو ہے نا, پھر اکٹھا 2-3 دن آرام آ جاتا ہے. تو میں وہ مسل کو کئی دفعہ ریسٹ نہیں لینے دیتا ہوں. اچھا, یہ بھی ایک چیز ہے. ہاں, اس پہ کئی لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ نہیں مسل کو ریسٹ دینا چاہیے, لیکن وہ مجھے اچانک سے 3-4 دن کا ریسٹ مل جاتا ہے. جیسے میں ابھی کراچی آیا ہوں تو شاید مجھے ٹائم ہی نہیں ملے گا. آپ کو پتا ہے کہ میری جیسے آپ اسٹریٹجی وائز اس کو ڈیسائڈ کر رہے ہوتے ہیں کس طرح لے کے چلنا ہے. کیونکہ اگر فار ایگزامپل ایسے ہی ہوتا ہے نا, جیسے فار ایگزامپل 48 گھنٹے کا ریسٹ مسل گروپس میں ہونا چاہیے, تو آپ کو پتا ہے 48 گھنٹے 4 دفعہ آ جائیں گے آگے جا کے, تو آپ اس کو یہاں میں اس کو یوٹیلائز کر لیتا ہوں. اور آپ نے ایک نعیم سکندر کی پوڈ کاسٹ, جس میں آپ نے کہا تھا 2 گھنٹے نیند 2 گھنٹے سوتا ہوں میں. ہاں, وہ بڑا اس پہ لوگوں نے ٹرول بھی کیا تھا مجھے. یس, شاکنگ تھا وہ. ہاں, وہ نہیں, وہ 2 گھنٹے پتہ ہے کیا, لوگوں کو لگتا ہے شاید یہ مشکل کام ہے, حالانکہ سائنٹسٹ خود کہتے ہیں کہ جی آپ جو نیند ہوتی ہے نا, ریجنل نیند, ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں وہ 20 منٹ کی ہوتی ہے, جو گہری نیند ہوتی ہے پوری نائٹ میں. میں ایک چیز کو مانتا ہوں, اگر آپ سو رہے ہیں نا, سلیپ فاسٹ, جلدی سوئیں گے تو آرنلڈ کا کال ہے نا, آرنلڈ کا, ایگزیکٹلی, اس نے اپنے اس میں لکھا, یس, سلیپ فاسٹ.
تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ 8 گھنٹے سو رہے ہیں, یس مجھے پتا ہے کہ آپ 8 گھنٹے سو رہے ہیں, تو نہیں جی آپ اس کو 6 گھنٹے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو سم ٹائمس ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ نا سونے میں ٹائم لگا دیتے ہیں موبائل پہ, تو میری وہ ویسٹیج آف ٹائم کم ہے. اوکے میں رات کو 1 گھنٹہ سونے سے پہلے کتاب پڑھتا ہوں, دن میں سوتا ہوں, تو مجھے نیند فوراً آ جاتی ہے. ویسے بھی ہم لوگ پاکستانی ہیں تو ہمیں عادت ہے کتاب جیسے ہی ہاتھ میں آتی ہے نیند آنی شروع ہو جاتی ہے. 1 گھنٹہ تو بہت کہہ دیا آپ نے, 10 منٹ میں نیند آنی شروع. ہاں, تو میں 1 گھنٹہ کتاب پڑھتا ہوں, یہ میری بڑی پرانی روٹین چل رہی ہے, اور الحمد للہ. اور میں بک ریڈر ہوں, یعنی کہ میں آئی پیڈ پہ پڑھ رہا ہوں, یا سمپل پراپر بک ریڈر. موبائل سائٹ پہ پڑھا ہوتا ہے میرا, ٹھیک ہے, موبائل شوبائل پہ انٹرنیٹ بند, ایوری تھنگ بند, بس سائٹ پہ پڑھا ہوتا ہے. صرف کچھ انپورٹنٹ لوگ ہیں, اگر ان کا میسج آ جائے تو میں رپلائی کرتا ہوں, ادروائز سائٹ پہ پڑھا ہوتا ہے. اور دین وہ نیند آ جاتی ہے, اینڈ دین دیٹس اٹ. تو یہ امپورٹنٹ کام ہے. یہ ہم لوگ نا اس روٹین کی طرف نہیں آنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں ہمارے باقی سارے کام بھی ہوتے رہیں, پھر جی ہم ایکسرسائز کے لیے بھی ٹائم نکال لیں, ہم جی اچیومنٹس بھی کر لیں لائف میں, ہم یہ بھی کر لیں, ہم وہ بھی کر لیں. آپ کو بڑا ٹائم مینیج کر کے کرنا. اب میری ایک عادت جو الحمد للہ جو لوگوں کو پسند آتی ہے کہ آئی ایم ویری, میری ٹائم مینجمنٹ بہت اچھی ہے. صحیح. میں نے اپنے پورے دن کو ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے کہ اتنے دن, یعنی سپوز کریں جیسے آپ نے مجھے یہاں پہ 4 بجے, تو آئی نیڈ ٹو بی ہیئر بائی 3:50. صحیح. وہ ہمارے یہاں یہ آتے نہیں ہیں. اب یہ عادت بڑی امپورٹنٹ عادت ہے ایکچوئل میں. بالکل ایسے. یعنی آپ سوچ کے دیکھیں نا کہ جی آپ اگر 10 منٹ اوپر نیچے ہو جائیں تو پورا پرابلم ہو جاتی ہے. اب کئی جگہوں پہ اگر آپ کہنا نہیں چاہیے, لیکن گورنمنٹ آفیسز میں جاتے ہیں نا, وہاں پہ دے ویسٹ ٹائم. بالکل. 15 منٹ کا کام 1.5-2 گھنٹے میں ہو رہا ہوتا ہے. بڑی کارپوریشنز میں لیٹ نائٹس اس لیے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. میں اپنے آفس بھی جاتا تھا نا کئی دفعہ جب جاب کرتا تھا, تو آئی واز دا ون جو جا کے لائٹیں جلا رہا ہوتا تھا, ٹھیک ہے. ایون آئی واز اے GM یا آئی واز اے SM سینئر مینیجر, لیکن میں جا کے لائٹیں جلا رہا ہوتا تھا. باقی لوگ 12 بجے آ رہے ہیں, 1 بجے آ رہے ہیں, پھر ٹھیک ہے ان کا حق بنتا ہے کہ رات تک بیٹھیں, لیکن میرا حق بنتا میں 6 بجے اٹھ کے چلا جاؤں گا, ٹھیک ہے نا. تو وہ بس کچھ عادتیں ایسی تھیں جو مجھے پھر انٹرپرینیورشپ کی طرف لے گئیں. یعنی میں کئی دفعہ اب سوچتا ہوں نا کہ جیسے رسپانسبلٹی فوراً لے لینا. اچھا اگر غلطی ہوئی ہے تو فوراً پتہ لگ جائے کہ جی ہاں جی میری غلطی ہے, دیٹس اٹ. فوراً ایکسپلین اس کو, یہ نہیں کہ جا کے اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا. اچھا ہے کہ ہوئی جی غلطی, اب اس کا سولوشن بتائیں. سولوشن کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا. جب میں اب سوچتا ہوں نا تو تب مجھے سمجھ آتی ہے کہ جی اچھا میں تو بچپن سے انٹرپرینیور ہی تھا, یا بچپن سے لیڈر تھا. جیسے بچپن میں جو سب سے کمزور ٹیم ہوتی تھی نا, میں ان کو چنتا تھا اینڈ ہم میچ جیت جاتے تھے. آئی ایم ناٹ ویری بگ فین آف کرکٹ. کوئی بھی میچ ہوتا تھا, فٹ بال, میں صرف لیڈنگ کر رہا اس رول میں ہوتا تھا. تو وہ بعد میں سمجھ آئی کہ اوکے یہ تو میرے اندر سے بچپن سے چیزیں چلی آ رہی ہیں. تو یہ جب اب جابس میں نے جا کے جب جوائن کیا تو میں سیٹل ہی نہیں ہو پایا. تو مجھے کچھ مینٹورز ملے جو مجھے کہتے ہیں کہ دس از یور اسٹرینتھ, یار آپ کو اس پہ کام کرنا چاہیے, رادر دین کہ آپ یہ کریں کہ جی کوئی نئی چیز سیکھنا شروع کریں, آپ اپنی اسٹرینتھ پہ کام کریں. تو جاب آپ نے کتنے عرصے کیا؟ میں نے تقریباً 18 سال. 18 سال جاب کی ہے کارپوریٹ ورلڈ میں, مطلب اوکے, مطلب باس کو رپورٹ کیا. یس. اور ٹیک انڈسٹری میں؟ ٹیک انڈسٹری میں. ٹھیک ہے. تو پھر بھی 18 سال بہت زیادہ کر لیا. بہت زیادہ نہیں. بیچ میں 2010 میں نے اپنی کمپنی بنائی تھی, کوشش کی تھی, لیکن 6 مہینے بعد کمپنی بند کرنی پڑ گئی تھی, کوئی 25 لاکھ کے نقصان کے ساتھ. ٹھیک ہے. ٹیم ہائر, وہی جب تو فیسینیشن ہوتی ہے, ٹیم ہائر کر لی, لیفیشنگس آفس بنا لیا, سارا کچھ. دین آئی کیم بیک ٹو انٹرپرینیورشپ ان 2018. اوکے, ٹھیک ہے, کیونکہ نہیں میرے سے نہیں ہو سکتا. میں اس قسم کا امپلائی تھا جو جا کے باس کو کہہ دیتا ہوتا تھا. میں کسی کو انکریج نہیں کر رہا ہوں کہ ایسا کرنا ہے, لیکن میں جا کے کہہ دیتا تھا کہ آپ کو تو کام ہی نہیں آتا, آپ میرے سے کس بات کی رپورٹ مانگ رہے ہیں. سوری, لیکن یہ وہ چیزیں جب میں یاد کرتا ہوں تو مجھے اچانک یاد ہوتا ہے کہ نہیں میں ایکچولی یہ وہ جو ہے نا ایک انٹرپرینیورشپ کا وہ شروع سے تھا. تو یہ وہ جو میں آپ کو شروع میں آپ نے میرے سے کوشچن کیا تھا نا, شوق, عشق اور منافقت اور وہ جو ہے نا, تو یہ بیسکلی شروع سے چیزیں چلی آ رہی ہیں. So that is somewhere inside. تو آپ نے فار ایگزامپل جیسے ہم نے فٹنس سے بات اسٹارٹ کی تھی, آپ فٹنس میں بھی رہے ہیں ہمیشہ, کیونکہ اس میں بہت سارے پرنسپل اورینٹیڈ کام ہو رہے ہوتے ہیں, بڑے پرنسپلز آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا 18 سال کی نوکری کے بعد کون سے ایسے پرنسپلز ہیں جو کہ آپ مینٹل, فزیکل, ایموشنل فٹنس سے کہتے ہیں کہ وہ بیسیکلی کنیکٹ کرتے ہیں, آپ کو پش کرتے ہیں آپ کی انٹرپرینورل جرنی کی طرف, یہ اس طرح کی چیزیں اسپرٹ کو انہینس کرتے ہیں. تو کیا ایسی کوالٹیز ہیں جو آپ بتائیں گے کہ یار لوگوں کے لیے اگر یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ایکسپیرینس کیا ہے, وہ کون سی ایسی کوالٹیز ہیں؟ سب سے پہلے ٹائم مینجمنٹ آپ نے بتایا, اسی طرح کی. سب سے پہلے تو آپ کو نا کیا کہیں گے اس کو, شارٹ کٹ کی طرف نہیں جانا. صحیح. دیر آر نو شارٹ کٹس ان لائف. آپ کو سیکھنی پڑتی ہیں چیزیں, آپ کو استاد بنانے پڑتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو بی سیلف موٹیویٹیڈ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے
یعنی میں اگر آج کہوں کہ نہیں جی میں ایکسرسائز نہیں کرتا ہوں, چھوڑو یار ایک دن نہیں کرتے, یا میں یہ کہوں کہ میں چیزوں کو سیریس نہیں, اگر میں سیریس نہیں لوں گا سامنے والا بھی سیریس نہیں لے گا. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا, اس کی ریزن ہے کیونکہ میں ہی جب سیریس نہیں لے رہا, یعنی کہ میں ہی اگر 9 بجے, ایک سی ای او کمپنی کا 9 بجے نہیں پہنچا تو اس کا امپلائی کیوں 9 بجے پہنچے گا؟ سمپل ہے نا. اور انٹرپرینور تو اور زیادہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ آپ نے صرف خود گرو نہیں کرنا ہوتا. اچھا پھر دوسری چیز ایک جو میں نے زندگی سے سیکھی ہے, کبھی کسی کی گروتھ کا نہ روکیں, لوگوں کو سپورٹ کریں. یہ آپ کو جو سیلف سیٹسفیکشن دیتی ہے نا چیز ہمیشہ, یعنی ہمارے یہاں نا ایک بڑی بری عادت ہے, وہ یہ ہے کہ جی میں اگر کچھ بن گیا ہوں نا تو دوسرا میرا مقابلہ نہ کر سکے کسی طریقے سے. وہ ایکچولی ہم ایک بہت بڑی چیز کا ڈینائل میں آ جاتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے نا رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہے. صحیح بات ہے. کوئی آپ کی رسک نہیں لے کے کسی جگہ پہ جا رہا. تو اگر آپ کے پاس ایک نالج ہے, آپ کسی دوسرے کو دیتے ہیں, وہ اس کو کسی اور طریقے سے یوز کرے گا. لیکن ہمارے ہاں وہی بس کہ جی میں بڑا بن جاؤں کسی طریقے سے, میں بڑا بن جاؤں. تو مجھے نہیں پتا, یہ بہرحال یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتی. اصل میں کارپوریٹ انوائرمنٹ بھی ایسی ہے نا, جب آپ کے اپریزلز ہوتے ہیں, خاص طور پر مجھے لگتا تھا, میں پہلے ایک بہت چھوٹی سی کمپنی میں کام کرتا تھا, پاکستانی لیکن بڑی پروگریسو کمپنی تھی. وہاں مجھے لگتا تھا کہ یار کمپنی کا اسکیل چھوٹا ہے, اس لیے شاید اپریزلز میں نا اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں, ہر ایک دوسرے کی چغلیاں کر رہا ہوتا ہے, اس کو اتنا کیوں ہو گیا, میرا اتنا کیوں ہو گیا, دوسرے کے اپریزل میں جھانک رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد 2-3 بڑی کمپنیز میں گیا, دنیا کی بہترین ملٹی نیشنل میں بھی گیا, وہاں بھی یہ کلچر پایا میں نے. تو میں نے کہا اٹس ایکچولی فلو ان دا سسٹم, کیونکہ وہ آپ کو اتنا کمپٹیشن پہ لگا دیتے ہیں, اور کو آپریشن یا کولیبوریشن کا نام و نشان نہیں ہوتا ہے. ٹیم ورک کے نام پہ ٹیم میں بھی آپس میں انٹرنلی لوگ ایک رائولری چل رہی ہوتی ہے. تو یہ کلچر ایسا ہے میرا. ایکچولی یہ بچپن سے شروع ہو جاتا ہے, وہ جو ایک 1 2 3 کی ریس ہے نا, جس کے آپ بھی بڑے اگینسٹ ہیں, میں بھی بڑا اگینسٹ ہوں. سبلنگ سے بھی شروع ہے, سبلنگ رائولری سے بھی شروع ہو جاتا ہے. جی اس کے ماں باپ نے زیادہ تعریف کر دی, وہ زیادہ نمبر لے کے آتا ہے, وہ زیادہ کماتا ہے. یہ نا ایک بڑی ڈفرینٹ طرح کی گیم ہے. جب آپ اس گیم سے باہر نکل آتے ہیں, اچھا یہاں پہ نا میں ایک بندہ ہے سائمن سینیک, یو نو ہم, تو اس کا نو یور وائی, ہاں نو یور وائی, دا انفائنائٹ گیم. انفائنائٹ گیم, ٹھیک ہے. اس کے اندر وہ جو بندہ کہتا ہے, میری جو نئی بک آ رہی ہے اس میں غالباً اس کے اوپر کافی میں نے ایک پورا چیپٹر لکھا ہوا. تو وہ انفائنائٹ گیمز جو ہوتی ہیں نا, دیر آر پلیئرس, انفائنائٹ پلیئرس اینڈ دا فائنائٹ پلیئرس. فائنائٹ پلیئرس ہوتے ہیں وہ رولس کو فالو کرتے ہیں, یعنی دیٹ از فٹ بال گیم, دیٹ از اے فائنائٹ گیم. کرکٹ فائنائٹ گیم, ہاکی فائنائٹ گیم. ایک ہوتی ہے انفینٹ گیم, وی آر دا فٹنس فریکس, انفینٹ گیم. جو آپ جتنا مرضی بڑے ہو جائیں, آپ کو کوئی نہیں روکے گا آگے, آپ جتنی مرضی. تو اب جیسے جو کمپنیز انفائنائٹ گیم میں کام کر رہی ہیں نا, وہ بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں. چلیں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, وہی سائمن سینیک نے دی ہوئی ہے. ایپل ورسز مائکروسافٹ. مائکروسافٹ والے ایپل کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایپل والے اپنی دنیا میں مست ہیں, اپنی دنیا میں وہ اپنی چیزیں بناتے جا رہے ہیں. آج اتنے ساری کمپنیز کو ان کا وی این پرو دیکھ کے بیک آف کرنا پڑ گیا کہ نہیں یہ انہوں نے جو چیز بنا دی, ہم تو اس کے مقابلے کی چیزیں نہیں بنا رہے تھے. وہ اپنے آپ سے, ہارلے ڈیوڈسن انفائنائٹ کمپنی ہے, اور بے تحاشا کمپنیوں کے نام آپ سوچ سکتے ہیں جو انفائنائٹ گیمز کھیل رہے ہیں, جو ان کا مقابلہ اپنے آپ سے ہے. اب آپ سیلف موٹیویٹڈ جب ہو جاتے ہیں تو آپ ڈیلی بیسس پہ اپنے آپ سے مقابلہ کرتے ہیں, اپنے پاس سے بہتر کر رہے ہیں اپنے آپ کو. بیسکلی یہ بائی دا وے یہ ہم سب کے اندر بچپن سے ہے. ہم ڈیلی جب گھر سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم ڈیلی اپنا بال بھی سیٹ کرتے ہیں, ہم اپنا شرٹ بھی, اچھا کل یہ والی پہنی تھی وہ اچھی نہیں لگی, اچھا چینج کر لو یار, ٹھیک ہے. کیوں؟ دا ریزن از کہ ہم کل سے بہتر ہونے کی کوشش کر رہے ہو. اس میں بہت بڑا ایلیمنٹ جو ہے نا, جو میں نے اپنی اسٹڈیز سے, اپنی ریسرچ سے, یا پھر جو بھی چھوٹا موٹا مطالعہ ہے, جتنا ایکسپیرینس رہا ہے, کمپنیز بہت دفعہ اب کام کرنے لگی ہیں بزنس ڈیولپمنٹ ورسز مارکیٹ ڈیولپمنٹ پہ. جو ایپل کا ہمیشہ بزنس ماڈل رہا ہے وہ مارکیٹ ڈیمانڈ جنریشن پہ رہا ہے. وہ بزنس ڈیولپ نہیں کرتے. وہ یہ نہیں ہے کہ 10 دکانیں تو ہم 100 دکانوں کو سرو کرنا شروع کر دیں. وہ بولتے ہیں 10 دکانیں تو میں بھی کر رہا ہوں, یہ بھی کر رہا ہے, اس پائے میں لڑ رہے ہیں, وہ 10 دکانیں لاؤ جو کوئی نہیں کر رہا. یس, تو یہ مارکیٹ ڈیولپمنٹ ہے. کوئی ایسی چیز تلاش کرنا جہاں پہ جو جیسے انمیٹ نیڈز ہے. جیسے جو ہے نا, ابھی ہم ایک نیشن میں جی رہے ہیں جو کہ پروجیکٹ مینجمنٹ نیشن. ہمیں موو کرنا ہے پروڈکٹ مینجمنٹ نیشن کی طرف. جب آپ پروڈکٹ بلڈ کرتے ہیں تب اکانومی بہتر جاتی ہے, نہ کہ دوسروں کے پروجیکٹ کر کے بہتر جاتی ہے. Amazon کا لگے ہوئے ہیں, ورچوئل اسسٹنٹ لگے ہوئے ہیں, وہ فائدہ نہیں ہے, فری لانسرز, اس کا فائدہ نہیں ہے نا. آپ دوسروں کی چیزیں بنا رہے ہیں, دوسروں کی چیزیں یوز کر رہے ہیں, آپ کی اپنی پروڈکٹ کیا ہے. That's very good point. Project management versus product management. میں آج کل جب ٹی وی شوز میں بھی جاتا ہوں تو میں اسی چیز کو ایڈوکیٹ کر رہا ہوتا ہوں کہ جی آپ پروڈکٹ مینجمنٹ نیشن کی طرف جائیں. آپ نے اگر اکانومی اوپر لے کے جانی ہے تو سیلف سفیشینسی آ ہی نہیں سکتی آپ کے پاس. یعنی آپ دیکھیں نا, آپ کہتے ہیں کہ ہم نے آئی ٹی ایکسپورٹ کر دی, ہم نے یہ سب کچھ کر دیا, لیکن آپ کی اپنی پروڈکٹ کیا ہے جس پہ آپ, جیسے فیس بک از اے پروڈکٹ, ٹھیک ہے, آج ہم جس چینل پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں دیٹ از اے پروڈکٹ. بالکل. کوئی آپ کی ایسی کوئی پروڈکٹ ہے پاکستان کی تو مجھے دکھا دیں, بتائیں. آپ کہتے ہیں جی کہ ہم نے واٹس ایپ جیسا میسنجر بنا,
واٹس ایپ آلریڈی بن چکا ہوا ہے, اس سے کچھ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. صحیح بات. اچھا جی, ابھی پچھلے دنوں چیٹ جی پی ٹی آیا, ساری دنیا آپ جا کے اس ٹائم یونیورسٹیز میں دیکھ لیں, آپ کسی یعنی پتھر اٹھائیں گے نا, اندر سے پروجیکٹ کون سا نکل رہا ہے, چیٹ باٹ بنا رہا ہوں. چیٹ باٹ سیریسلی, یعنی انوویشن کیا, آپ بچوں کو انوویشن دکھا ہی نہیں رہے. اب آپ ان کو یہ کریں, جیسے ہمارے یہاں ہر بندہ اکانومسٹ ہے, یعنی کین یو امیجن دیٹ کہ اب میری نا اسکول سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, بلکہ آپ کے پوڈ کاسٹ کے تھرو بھی ریکویسٹ کروں دوبارہ سے, کہ جی بچوں کو 5th کلاس سے آنورڈس اکنامکس, انٹرپرینیورشپ, لیڈرشپ پلس جو ہے نا یہ کوڈنگ یا کوئی ایسی چیز سکھانی شروع کریں, فیوچر اورینٹڈ اسکلز ہوں. ٹھیک ہے, تاکہ جب تک وہ ویسے کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو بچے ہیں وہ سیلف سفیشینٹ نہیں ہوتے, پیسے نہیں کماتے, وہ بی ایس سی کر لیا, جب تک بچہ میٹرک یا او لیولس تک پہنچے گا وہ خود سے کام کرنا شروع کر دے گا, کانٹینٹ رائٹنگ سکھانی شروع کر دیں, کوئی ایک اسپیسیفک چیز ان کو سکھائیں رادر دین. لیکن یہ 5th کلاس سے آنورڈ جب اس کا برین, آپ نے اس کو عادت ڈال دیا نمبر لینے کی, وہ میٹرک کے بعد نمبروں پہ ہی لڑ رہا ہوتا, اس کو تو اور کچھ آتا ہی نہیں ہے. یعنی آپ نے ایک ریٹلائزیشن کا ایک سسٹم لا دیا اور وہی چلتا جا رہا تھرو آؤٹ دا گیم. اور ابھی عمر جاوید صاحب آئے ہوئے تھے, who had headed that entrepreneurship department, CBM, IOBM, تو بڑے اچھے ریسرچر بھی ہیں اور بڑے اچھے انسان ہیں, ان سے بڑی ان ڈیپتھ بات ہوئی تھی میری. تو ان سے میں نے کہا تھا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ انٹرپرینورشپ نہیں پڑھائی جا سکتی, جو آپ نے بات کی. پھر انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ میں کچھ ریسرچ وغیرہ کر رہا ہوں, جیسے ہمارے یہاں کمیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے, ہمارے یہاں گھروں سے, جیسے میمن کمیونٹی ہو گئی, بھوری کمیونٹی ہو گئی, یہ بیسیکلی ان کے پرنسپلس پہلے سے ہی طے ہوتے ہیں کہ بھائی کہ بچے نے کرنا کیا. اچھا, میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ انٹرپرینورشپ پڑھائی نہیں جا سکتی. ایگزیکٹلی, صحیح ہے. اچھا, میں اس کو کہنا کرتا ہوں, جیسے فار ایگزامپل بھوری کمیونٹی ہے, میمن کمیونٹی ہے, یہ ساری کمیونٹیز ہیں جن کا ایک سپورٹ سسٹم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب فار ایگزامپل میں نے خود دیکھے, میرے کافی اچھے میمن دوست ہیں جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا. میں ایک 5th کلاس میں تھا, 4th-5th کلاس میں تھا, تو ہمارے نیچے 14 اگست کے دن یا پھر عید کے دوران وہ نیچے اسٹالز رکھتے ہیں, اس میں بچے خرید کے لاتے ہیں, پھر وہ بیچتے ہیں, پھر پروفٹ کماتے ہیں, پھر جو بھی ہے ان کی انٹرپرینور اسکلس وہاں سے جاگنی شروع ہوتی ہیں. ہمارے ابا بہت زیادہ ماشاء اللہ ظاہر ہے, ہم جو کچھ بھی ہیں, میں جو کچھ بھی ہوں اپنے والد صاحب کی وجہ سے ہوں, لیکن وہ ہمیشہ بڑے اسٹرکٹ رہے کہ آپ جب تک پڑھ نہ لینا, جب تک آپ کو ان چیزوں میں نہیں لگنا. وہ ایکیڈمک مائنڈ سیٹ تھا. چلو اس وقت پھر بھی کام کر گیا, اب تو بالکل نہیں کام کر سکتا, بالکل نہیں کر سکتا. تو اب جب پھر عمر جاوید صاحب نے کہا کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں, جب آپ 24 سال کی عمر میں نوکری کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں نا, تو آپ کے پاس 0 ایکسپیرینس ہوتا ہے, اور جو وہ بچہ جو ان سارے ایکسپیرینس گزر کے آتا ہے اس کے بعد 10 سال کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. صحیح ہے. تو انٹرپرینورشپ وہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے. کمپنیز کتنی دفعہ چاہتی ہیں کہ ہمارے جو امپلائیز ہیں ان میں انٹرپرینورل اسکلز آئیں, وہ کیسے آ سکتی ہیں جب, تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ پڑھایا جا سکتا ہے. ڈو یو تھنک سو؟ نہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں, ابھی میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. اگر ہم 2 سینیریوز رکھیں سامنے, آپ ایک بچے کو جس کی بزنس یعنی کہ مائنڈ سیٹ بزنس ہے, یا اور ایک بچہ, آپ جب ان کو کہیں گے نا کہ اچھا یار ایک جیسے وہ آپ کا اسٹالس لگ رہے ہیں اسکول میں, تو کم ود اے گڈ کسی آئیڈیا کے ساتھ آؤ. جو نارمل بچہ ہوگا نا, وہ دیکھے گا, وہ ٹافیاں لے جائے گا, وہ چاکلیٹس لے جائے گا, سمپل. لیکن جو انٹرپرینورل مائنڈ سیٹ والا ہوگا, وہ پتہ کیا کرے گا, وہ اپنے باپ کو جا کے کہے گا کہ ابا میں آپ کا کیمرہ لے جاؤں. کیمرہ لے گا, اپنا ناسا کا سوٹ اس کے پاس ایک پڑا ہوا جو اس کے باپ نے لے کے دیا تھا کبھی, اس کو لے جائے گا, سب کو وہاں پہ ٹرائی کرائے گا, کلک کرے گا, اور ہر بندے سے 10-10 روپے لیتا جائے گا. تو دیر از اے ڈفرنس بٹوین آئیڈیاز, سوچنے کی صلاحیت. لیکن ہمیں پرابلم یہ ہے کہ ہم بچوں کو پتہ کہتے ہیں, تم ڈاکٹر بن جاؤ, تم انجینئر بن جاؤ, تمہاری پرسنالٹی کو یہ نہیں سوٹ کرتا تمہیں, ہم ان کو ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں ایک اور بڑی بری عادت ہے, وہ کیا عادت ہے, اب ایک بچہ سپوز کریں, بچہ ابھی لکھنا شروع کرتا ہے, ٹھیک ہے, اب وہ اگر لیفٹ ہینڈ سے لکھ رہا, اس کو رائٹ ہینڈ میں پکڑاؤ, رائٹ ہینڈ میں پکڑاؤ. میرا بیٹا لیفٹ, یہ میں نے دیکھا اپنے گھر میں دیکھا, آئی ایم اے لیفٹی مائی سیلف, ٹھیک ہے, تو جی اس کو دائیں ہاتھ میں پکڑاؤ, دائیں ہاتھ میں پکڑاؤ. کیوں؟ چلیں اس پہ نہیں کیا تو ہمارے گھر میں تھوڑا یہ پریشر تھا کہ الٹے ہاتھ سے کیوں کھا رہے, سیدھے ہاتھ سے کھائے. میں نے کہا یار ہی از وائرڈ, لیکن آہستہ آہستہ ہوگا, ایک دم سے آپ نہیں کہہ سکتے اس کو, اور جیسے ہم رائٹ ہینڈ یوز کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں. تو وہ بیسکلی دیکھیں, یہ چیز میرے ساتھ بھی شروع میں پرابلم آئی تھی, تو وہ والے صاحب ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, ورنہ پیچھے سے ایسے کر کے ہاتھ مارتے تھے, ٹھیک ہے, تو وہ یاد آ جاتا تھا, اچھا اس ہاتھ میں چمچہ پکڑنا ہے میں نے. لیکن وہ چیز چلے ٹھیک ہے, لیکن لکھنا, اچھا جی یہ کیوں, اب اس کی ایک وائرڈ, یعنی وہ اپنا برین اس طریقے سے یوز کر رہا ہے, ہم اس کو نہیں جی تم زبردستی والا. پھر جب وہ بچہ کچھ کام نہیں کر پاتا تو کہتے ہیں وہ یہ تو کوئی کام ہی نہیں کر رہا. تو یہاں تک ہم لوگوں کو ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں. صحیح بات. چلیں اس کی ایک ایکسپلینیشن گھر پہ جو میں نے کیا, میں نے اپنی بیٹی کو جب اس نے او لیولس ورسز میٹرک چل رہا تھا نا اس کا کہ میں کیا کروں, تو وہ میرے پاس آئی سب سے پہلے, مجھے آئی کہتی ہے کہ بابا کیا لوں. تو میں نے کہا بچے جو آپ کا, میں نے کہا یہ پلیٹ فارمز ہیں,
ٹھیک ہے. میں نے یوٹیوب اس کو بتا دیا سارا سلسلہ. میں نے کہا یہ بچہ پلیٹ فارم ہے, آپ یہاں پہ جاؤ, ڈو ریسرچ. اس نے 2-3 مہینے ٹکا کے ریسرچ کی اور مجھے آ کے کہتی آئی گو فار دا او لیولس. اور میرا وہاں پہ جو جملہ تھا وہ پتہ کیا تھا, وہ بڑا مزے کا تھا. میں نے کہا بیٹا اگر تو آج تو او لیولس, میں تجھے کہتا ہوں او لیولس کر لے, اور کل کو او لیولس کا کوئی اسکوپ نہیں ہوتا, تو نے گالیاں مجھے دینی ہیں. میں کہتا ہوں میٹرک کر لے, کل کو میٹرک بند ہو جاتا تو نے پھر بھی گالیاں مجھے دینی ہے. تو بیٹا خود, اب وہ خود سے محنت کرتی ہے کیونکہ اس نے چوز کیا ہوا ہے چیز. ہم ڈکٹیٹ مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں کرتے ہیں اپنے بچوں. اگر ایک انسان ڈاکٹر, یعنی کہ ایک انسان کو شوق ہے ڈاکٹر بننے کا, تو ہم اس کو ڈکٹیٹ کر دیں نہیں تم تو انجینئر بنو یار, یا تم PhD ڈاکٹر بن جاؤ یار, جا کے تم ڈاکٹر کا تمہیں ٹیگ لگ جائے گا. نہیں, وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, یا ایک بندہ انجینئرنگ کی طرف جانا چاہتا ہے, تو وہ کیونکہ وہ مینٹلی اس طرح کام کرتا ہے. جو بیٹا ہے وہ اسکیچنگ بڑا اچھی کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے اپنی, اب میرا جو ہے نا, میری فیملی ساری ٹھیک ٹھاک اکیڈمک بیک گراؤنڈ والی ہے. میں تو چلیں ایک فارغ سا بندہ ہوں نا, آپ کو پتا ہے, ٹھیک ہے نا, 33 نمبر لے کے بھنگڑے ڈالنے والا کہ اوکے جی شکر ہے پاس ہو گئے, گھر سے مار نہیں پڑے گی, اگلی کلاس میں چلے جائیں گے. تو اب آپ خود امیجن کریں کہ ایسی جگہوں پہ جب آپ کو ڈکٹیٹ کی جا رہی ہو نا چیزیں, اینڈ یو بیکم اے ریبل چائلڈ, کہ نہیں اوکے دیٹس فائن. یعنی آئی ایم دا فرسٹ انٹرپرینور ان مائی ہول فیملی, اوکے ٹھیک ہے, ہو ٹیک رسکس, ہو ڈو سم تھنگ لائک دیٹ, کہ ٹھیک ہے جی اوکے. اب مجھے ایک چیز سمجھ آ گئی. دیکھیں جب آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ اس سے آپ بھی گزرے ہوں گے, جو اب آپ کو لاکھوں کی سیلری آ رہی ہے, دیٹس فائن. آپ گزر رہے ہیں کسی بھی جگہ سے, تو آپ کو کوئی بھی چیز پسند آتی ہے نا, کوئی جاگرس پسند آ گئے, وہ 30-40 ہزار روپے کے بھی ہوں گے نا, لے لو یار, لے لو خیر ہے, ڈھک کر کے ماری آپ نے, ٹھیک ہے نا, ایسا ہوتا ہے نا. اب نہیں ہوتا, اب نہیں ہوتا, کیونکہ آپ سوچتے ہیں یار وہ گھر 4 پڑے ہوئے وہ کبھی پہنے نہیں ہے, ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. شرٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں, یار یہ شرٹ پسند آ گئی, وہ یار جو 10 گھر پڑی وہ کون پہنے گا. بالکل ایسے. لیکن اور دوسری چیز کہ وہ جو ایک کہتے ہیں نا پے چیک کا سکون ہوتا ہے, جو ایک ایڈکشن بھی ہوتی ہے, وہ بھی پیچھے نہیں ہوتی ہے نا, کہ آج ہے کل نہیں ہے, کل ہے. پھر آپ پیسے جوڑ نہیں رہے ہوتے, ہاں پیسے آپ کر رہے ہوتے ہیں, اچھا یار یہ کام آج میں کر لیتا ہوں, چلو بچوں کو آج شاپنگ. پھر کنزمپشن اورینٹڈ مائنڈ سیٹ بچے بھی سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا جی آج باپ نے اتنی عیشی کرا دی ہے, دیٹ مینس کہ کل اگر پیسے نہیں بھی ہوں گے چلے گا. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے. آپ اب میرے ساتھ ایک ایشو یہ ہے کہ میں جو ہے نا, میں کوئی تعریف نہیں کر رہا ہوں, ویسے بتانے لگا ہوں, مجھے گفٹ دینے کا بہت شوق ہے. اور ایسے ہی یعنی ایک ہوتا ہے نا کسی وجہ سے, مجھے بچپن سے ہے, میں اگر ایک چیز لیتا تھا تو میں ساتھ ایک چیز ہمیشہ اور لیتا ہوں, تاکہ مجھے مل بانٹ کے کھانے کا شوق ہے. مجھے ایسا نہیں ہے کہ میں کھا لوں تو دوسرا بجائے, مجھے مل بانٹ کے کرنے کا شوق ہے. آج بھی مجھے پروجیکٹ سے پیسے آتے ہیں, وہ میری پوری ٹیم میں بٹتے ہیں, اور ٹیم بہت خوش ہوتی ہے, ٹھیک ہے. شاید میرا حصہ سب سے کم ہو اس کے اندر, لیکن مجھے جو سکون ملتا نا اس کے بعد کہ اوکے یار دیٹس فائن. اور وہ جو میں آپ کو دوست کی میں نے بات کی, اس سے جو میں نے چیز سیکھی تھی نا, وہ ہمیں دیکھنے میں عجیب لگتی ہے بات, یا بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. تو ٹوڈے آئی امپلیمنٹ دیٹ, کہ جی جب میں رات کو سونے لگتا ہوں نا, تو میں سوچتا ہوں اچھا آج یہ کام بھی ہو گیا, یہ کام بھی ہو گیا, یہ کام بھی ہو گیا, یہ کام بھی ہو گیا. اچھا اب سوئیں گے, صبح نہیں اٹھے گا, چلے گا, اوکے سو جاؤ, صحیح, ٹھیک ہے. کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے. قرآن کریم میں آتی ہیں کہ ایک انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کل کیا ہونے والا. تو ہم لوگ اس بات پہ ایمان نہیں رکھتے, پرابلم یہ. تو اب یہ چیز آپ کو انٹرپرینورشپ سکھاتی ہے آگے, کہ کل کیا ہوگا. کل ابھی آپ بیٹھے ہوئے, آپ کو پتہ لگا جی آپ کا پرپوزل ریجیکٹ ہو گیا, $1 ملین کا پروجیکٹ تھا, ریجیکٹ ہو گیا. آپ کیا کریں گے, بس ٹھیک ہے آپ رو رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی کیا. اچانک سے سمجھ آتی ہے, وہ جو دوسرا والا تھا نا بندہ, اس نے کوئی فراڈ کر دیا, اور یہ والا پروجیکٹ آپ کو مل رہا ہے جی. اچانک آپ اب دونوں جگہوں پہ غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ ہر بات پہ الحمدللہ کہتے تھے. کوئی جہاز ڈوب گیا تو بھی الحمدللہ, جہاز واپس آ گیا تو بھی الحمدللہ, کہتے ہیں اللہ میاں کی چیزیں ختم ہو گئی اسٹوری. یہ آپ کو انٹرپرینورشپ سکھاتی ہے. اور میرا انٹرپرینورشپ میں آنے کا نا ایک اور مقصد تھا. اینڈ آئی ریڈ سیرت النبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم انٹرپرینور, بالکل ٹھیک ہے. ان سے بڑا ہمیں انٹرپرینور. اب اس کے اندر پھر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا, کہ اگر آپ سنت سمجھ کے آئے ہیں نا, اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں, لیکن اس برکت کے لیے آپ نے جھوٹ بھی نہیں بولنا, اس برکت کے لیے آپ نے 2 نمبری بھی نہیں کرنی, اس برکت کی وہ پھر ساری اصل کام تو یہی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, اس بات کے لیے تو سارا کچھ, کیونکہ ڈاکٹر اسرار صاحب میرے ٹیچر رہے ہیں, تو وہ جو ہے نا وہ کہتے ہوتے تھے کہ 5 ارکان تو آپ نے پورے کر لیے ہیں, اصل گیم تو اس کے بعد شروع ہوتی ہے, اور وہ شروع ہوتی ہے سچ کو سچ اور غلط کو غلط کرنے سے. صحیح, یعنی صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط, وہاں سے تو اصل گیم شروع ہوتی ہے. کہتے ہیں باقی تو سب کچھ دنیاوی چیزیں ہیں. صحیح بات. تو آپ کو یہ سب چیزیں انٹرپرینورشپ سکھاتی ہے, اور یہ وہ تعلیمات ہیں بیسکلی جو 5th کلاس سے آن ورڈز ہمیں آنی چاہیے.
صحیح کہہ رہے ہیں. میں ابھی ریسنٹلی کچھ پڑھ رہا تھا, جیسے میں نے ابھی ایک ویڈیو بنائی تھی, کافی لوگوں نے پسند کیا تھا کہ یہ نہیں بتاؤ کہ کیا سوچنا ہے, یہ بتاؤ کیسے سوچنا ہے. ٹھیک ہے, میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی, بڑا ہٹ کیا تھا مجھے. ایک اسٹینفورڈ یونیورسٹی یا کہیں پہ وہ ویلیڈکٹورین ایڈریس تھا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ایک بندے کے پاس ایک بندہ آتا ہے ہائر ہونے کے لیے, وہ اس کا انٹرویو کرتا ہے, کہتا ہے یار اس بلڈنگ کی, فار ایگزامپل ایفل ٹاور میں بیٹھا ہوا ہے, اس نے کہا کہ اس بلڈنگ کی لینتھ کتنی ہے, تو رٹا رٹا آیا ہوتا ہے, بولتا ہے بتا دیتا ہے کہ اتنی ہے, بولتا ہے اچھا ٹھیک ہے. دوسرا کینڈیڈیٹ آتا ہے, بولتا ہے بھائی یہ بلڈنگ کی ہائٹ کتنی ہے, تو بولتا ہے آپ مجھے بس 1 منٹ دیں, میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. تو حیران ہوتا ہے, بولتا ہے یار تمہیں پتہ نہیں ہے, بولے نہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ آپ تھوڑا ٹائم دیں. بولا ٹھیک ہے. وہ باہر جاتا ہے اور باہر دھوپ میں بیسکلی اس کا سایہ دیکھتا ہے, ٹھیک ہے, پھر اپنا سایہ دیکھتا ہے, اپنے سایہ سے اپنے اوریجنل اس کا ریشیو نکالتا ہے, اور اس کا جو سایہ ہوتا ہے بلڈنگ کا وہی ریشیو اس پہ اپلائی کرتا ہے, اور آ کے اس بتا دیتا ہے کہ بھائی بلڈنگ کی ہائٹ اتنی ہے, جو کہ 19 19.5 20 کا فرق ہوتا ہے. تو بولتا ہے کہ ہاؤ ڈڈ یو ڈو دیٹ, تو بولتا ہے آئی جسٹ فگرڈ اٹ آؤٹ لائک دس. تو بولتا ہے کہ اب آپ میری جگہ اگر ہوں گے اور آپ کو ایک پروگریسو کمپنی چلانی ہے جس میں آپ کو انٹرپرینورس چاہیے, ایسے لوگ چاہیے جو سوچ سکیں, تو آپ کس کو ہائر کریں گے؟ تو ڈیفینیٹلی آپ دوسرے والے کو ہائر کریں گے, بیکاز ہی ول فگر اٹ آؤٹ. صحیح ہے. اب پہلا تو ہمارا تو اسکولنگ سسٹم یہ ہے نا کہ ہم بیسکلی بھائی ایسے یہ سوچو, یہ نہیں سوچو. ہاں, فار ایگزامپل یہ ہو کہ بھائی آپ کیسے سوچو. فار ایگزامپل اگر میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ اگر میرے بچے کانٹینٹ کنزمپشن زیادہ کر رہے ہیں, تو بھائی 2-3 انڈیا کے چینلز ہیں, پاکستان کے چینلز ہیں, تو پاپا اس کے اتنے فالوورز ہیں, تو میں نے کہا اب آپ یہ جا کے دیکھو اس نے پہلی ویڈیو کب لگائی تھی. تو اسکرول ڈاؤن کرتے رہتے ہیں, بہت نیچے جا کے 6 سال پہلے کی ویڈیو آتی ہے جو پہلی ہوتی ہے. تو میں نے کہا دے ہیو بین ڈوئنگ دس کنسسٹنٹلی فار 6 years. Now you have to think کہ آپ اگر آج سے اسٹارٹ کرو گے تو ایٹ لیسٹ 6-7 سال میں آپ 20 سال میں جاؤ گے نا, تو پھر دنیا آپ کو پہچانے گی. جیسے جو ہے نا, اس کی ایک میں بڑی مزے کی مثال دیتا ہوں. ہمارے یہاں سو کالڈ انفلوئنسرز جو ہوتے ہیں نا, وہ کیا کرتے ہیں, جیسے چلیں ہم فٹنس پہ بات کرتے ہیں, لوگ آپ کو بھی آئی ہوپ ایسی, میں بلکہ وہ آپ کی وہ دیکھتا رہتا ہوں, اتنی دیر سے ٹریننگ کر رہا ہوں, باڈی نہیں بنی. آتی ہے نا, میں نے پروٹین بھی کھا لیا, میں نے پری بھی پی لیا. بھائی تم نے ایکسرسائز کون سی کی ہے؟ ایوری باڈی شیپ از اے ڈفرنٹ. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, میں وہ ایکسرسائز کروں گا جو اس اینگل پہ, جس اینگل پہ آپ کرتے ہیں, مجھے فٹ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ ہے. بائی دا وے وہ جو آپ نے کل اپنی ویڈیو لگائی تھی نا, ڈفرینٹ ٹراؤزر, وہ سوری شارٹس میں, بڑی کول تھی. اس میں آپ نے لکھا بھی ہوا تھا کہ ڈو ناٹ جج می ود مائی, ٹھیک ہے نا, ماشاء اللہ. تو اسی طرح آپ اگر یہ سوچیں کہ جی میں ایک ہی دن میں, وہ انفلوئنسرس کی ہم بات کرنے کا تھا, آپ یہ کورس کر لیں, کل $1000 کما لیں, ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ ٹھیک ہے, اتنا آسان ہوتا تو کیسے؟ ٹھیک ہے, دیر آر نو شارٹ کٹس ان لائف. آپ کو نا یہ ان ہارڈ وے سمجھ آتی ہے بات. یعنی وہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوتی, بلکہ یس وہ اچھا مجھے یاد آ گیا, وہ جس میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک عربی آتا ہے اینڈ ہی از لائک یو ہیو سین دیٹ, گیٹ کافی. ٹھیک, آئی نو وچ شو روم از دیٹ. میرے بہت سارے دوست ہیں اس طرح کے دبئی میں جو اس طرح کا کام کرتے ہیں, لیکن جب آپ ان کے پیرنٹس اور دادا وغیرہ کو ملتے ہیں نا, دے ہیو اسٹارٹڈ فرام زیرو. ہاں بالکل ایسے. یہ تیسری چوتھی جنریشن ہوتی ہے جو سفل. یعنی اگر آپ حساب لگائیں نا, سائنٹسٹ سے بھی جا کے پوچھیں, بالکل اگر آپ آج محنت شروع کریں ایٹ دا ایج آف 30s, دین آپ 70 سال تک کام کریں, اپنی 70 ایئرس تک, دین جو آپ کا اگلا بچہ آئے گا وہ بھی پھر 70 سال تک کام کرے. یعنی کتنے ایئرز ہو گئے, 40 ایئرس پلس 70 ایئرس, دیٹ از اراؤنڈ 130 ایئرس, نہیں سوری 110 ایئرس, 110. اور پھر آپ کا بچہ اگلے 30 سال کی عمر میں جو آپ کا پوتا ہوگا, تو تقریباً یہ بن گئے آپ کے 140 ایئرس. اس کے بعد وہ بچہ اس پوزیشن میں ہوگا کہ اوکے ہی ول تھرو دا مینی لائک دس. تو یہ بات ہم نہیں وہ کرتے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. اصل میں اسی وجہ سے انٹرپرینورشپ کی طرف آنا ہے, یا یو ہیو ٹو بریک دا شیکلز, بریک دا چینز, اپنے لیے نہیں, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے. اور اگر آپ پیار کرتے ہیں, کیونکہ آپ جس چیز سے گزر رہے ہیں, اگر آپ کو شٹی سچویشن لگتی ہے اینڈ یو جسٹ وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ, اور آپ نہیں آ پا رہے, تو اپنے لیے نہیں کرنا وہ آپ کو. صحیح ہے, وہ آپ کو یہاں آپ کو سیلف لیس ہونا ہے اور اپنے اولادوں کے لیے کرنا ہے. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے میں اسٹرگل کر رہا ہوں, میرا بیٹا چھوٹا موٹا اسٹرگل کرے, اس کا بیٹا تھوڑی سی عیاشی کرے گا, اور اس کا بیٹا اگر اس طرح چلتا رہے انشاءاللہ, تو پھر وہ تو پھر اسی طرح پیسے اڑا رہا ہے. نہیں وہ دیکھیں نا, تھرڈ جنریشن ہمارے ساتھ پتہ کیا مسئلہ ہے. اب میں نے اس کے اوپر لوگوں کے کمنٹس پڑھے اور دکھ ہوتا ہے ایکچولی ایسے کمنٹس پڑھ کے. وہ کیا تھا کہ جی آئی وانٹ ٹو بی دیٹ رچ. You never be that rich in this life. ٹھیک ہے, آپ کی جنریشنز, اب آپ وہاں پہ کہیں کہ نہیں میں نہیں کروں گا تو میرے بچوں کا کیا, you need to make that path. ہاں, یہ رسپانسبلٹی آپ کو لینی پڑے گی. کہیں نہ کہیں کوئی تو چین بریک کرے گا جب کام ہوگا نا, ورنہ تھوڑی ہوگا. دیکھیں ہم اگر اپنی رسپانسبلٹی اگر خود نہیں لے سکتے نا,
دین کوئی کیوں لے گا. اور خاص طور پہ آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل آپ پیسے کما رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ نا آپ ایک ہسل کلچر بھی کریٹ کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کی اولاد دیکھتی ہے, وہ اسی طرح سیکھتے ہیں, پھر ان کی اولاد بھی اسی طرح دیکھے گی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی نسل نہیں آئے گی, کوئی گندا انڈا نکل گیا تو الگ چیز ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ پیسہ اڑانا شروع کر دیں کیونکہ وہ پھر فیملی کے ساتھ ہی چلتی ہے. نہیں, اب میرے بچے ہیں نا, وہ اب مجھے یعنی میرا یوٹیوب چینل آپ جیسا تو نہیں ہے بٹ اوکے, ایک ہے چھوٹا موٹا جس میں نالج شیئرنگ کرتا رہتا ہوں الحمدللہ, یا فیس بک پیج پہ. تو وہاں پہ اب میرے بچوں نے دیکھا وٹ آئی ڈو, میں نالج شیئرنگ کرتا ہوں, میں کوئی فضول بات نہیں کر رہا ہوں. تو میری جو ویڈیو ہوتی ہے میکسیمم 2 سے 3 منٹ کی, آپ نے دیکھی ہوگی ہوپفلی, تو ہوتی ہے. اچھا میرے بیٹے نے وہ دیکھ کے جی کہ اچھا آج کل بابا یہ کر رہے ہو کہ میں بھی کروں گا, ٹھیک ہے. دین جی اس کے بعد اچھا بائی دا وے آپ سے انسپائر ہو کے مجھے کہتا ہے کہ مجھے نا پوڈ کاسٹ کا پورا ایک وہ لگا دیں, تو میں اس پہ خود سے بناؤں گا. تو میں نے سے کہا اچھا مائک بھی پڑا ہوا, یہ بھی پڑا ہوا, میں نے بھی ایک دور میں سوچا تھا یہ لو تم یوز کر لو اس کو, دیکھیں کب کرتا ہے, لیکن وہ اس کی چوائس ہے. بیٹی نے مجھے ایک ڈفرینٹ چیز کی, کیونکہ میں ریسرچ پیپرز لکھتا ہوں, میں نے اپنی بیٹی کو ریسرچ پہ لگایا ہوا جو بڑی ہے, وہ مجھے آگے کہتی ہے کہ جی بابا مجھے آگے اتنی چھٹیاں آ رہی ہیں تو آئی وانٹ کہ جی میں ریسرچ لکھوں. میں نے اس کو ویب سائٹ بتائی medium.com پہ جاؤ اینڈ ڈو اٹ, کوئی مسئلہ نہیں. آپ اس کا اگر آپ کو لاگ ان پرچیز چاہیے مجھے بتا دو, میں لاگ ان پرچیز کر دیتا ہوں آپ کو. لیکن اگر یہی آئیڈیاز آپ کسی جو جیسے کہتے ہیں نا ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم والے کو کہیں گے نا, وہ پتہ ہے بندہ کیا بات کرے گا, وہ کہے گا وہ یار اپنی کتابیں پڑھو, وہ تم سے پڑھی نہیں جاتی, تم دوسرے کاموں میں لگ گئے ہو. یہ تو ہمیں سوچ کا پیراڈائم چینج کرنا ہے. ایکچوئل میں ہماری سوچ بڑی جو ہے نا وہ لمیٹڈ سی ہو کے رہ گئی ہے. حالانکہ مسلمان کا تو جو کام تھا نا وہ یہ تھا کہ جی اس کی سوچ انلمیٹڈ, بالکل ایسے, یعنی وہ جو چین میں جا کے سیکھنا پڑے دیٹ از وہ تو. اور پھر ایک اور بہت بری بات جو مجھے لگتی ہے نا, ہم اپنے آپ کو دوسروں کی جگہ رکھ کے کبھی نہیں سوچتے. یعنی میں اگر کوئی پروڈکٹ ڈیزائن کرتا ہوں نا, ایپل کا جو فارمولا ہے, جو اسٹیو جابس کا فارمولا تھا, وہ یہ تھا کہ اس نے اپنا پرابلم سالو کیا لیکن دنیا کا پرابلم سالو کیا اصل میں. یعنی آپ فرسٹ اٹھا کے دیکھ لیں, فرسٹ آئی فون کی جو ہسٹری ہے وہ کس قسم کی ہے, کیوں بنا تھا فرسٹ آئی فون, لوگ نہیں جانتے اس بات کو. لوگوں کو لگتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جی اس نے جی آئی فون ایسے ہی جنریٹ کر دیا تھا. نہیں, دیر از اے پرپز. اس نے پہلا جو آئی پوڈ بنایا تھا کیوں بنایا تھا, اس سے پہلے اگر آپ بالکل گراؤنڈ بریکنگ پہلی دفعہ کوئی ایسی چیز آئی تھی, ٹھیک ہے, اس سے پہلے وہ سی ڈی ہوا کرتے تھے, سی ڈی پلیئرز ہوتے تھے, اگر آپ کو آڈیو سی ڈی پلیئرز ہوا کرتے تھے جو ساتھ ساتھ لے کے ہم لوگ گھومتے تھے. اس کے بعد وہ آئی پوڈ آ گیا جس میں تھاؤزنڈز آف سانگز آنا شروع ہو گئے. نہیں میں نے ڈیمانڈ جنریٹ کی, اس نے کوئی ایسا پروڈکٹ دیا جو دنیا کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اب ہمارے یہاں لوگ آئی او ٹی انٹرنیٹ آف تھنگس کی بات کرتے ہیں. اب انٹرنیٹ آف تھنگس کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی میں نے کورس کر لیا, مجھے تو کام ہی نہیں مل رہا. یہ ایک نارمل رونا ہے ہمارے یہاں, میں نے اتنا پڑھ لیا, ابھی بھی نوکری مائنڈ سیٹ ہے, ابھی بھی نہیں خود کچھ نہیں کریں گے. ہاں, یعنی کہ میں نے اتنا پڑھ لیا مجھے تو کام ہی نہیں مل رہا, میں ڈاکٹر بن گیا مجھے کام ہی نہیں مل رہا. بھائی وائی ناٹ, آپ خود سے کیوں نہیں شروع کر لیتے؟ مجھے گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے, مجھے اس کی سپورٹ چاہیے, مجھے اس کی سپورٹ چاہیے, کیونکہ ہم وہ سپورٹ اورینٹیڈ بن گئے نا شروع سے. بالکل ایسے, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اپنے قدموں میں کھڑا کیسے ہونا. یہ بڑی زبردست بات کی آپ نے. خاص طور پہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستانی باڈی بلڈنگ کا جو سینیریو ہے, بہت دفعہ کیا ہوتا ہے باڈی بلڈرز مقابلے جیت کے آتے ہیں, ہاکی پلیئرز مقابلے جیت کے آتے ہیں. مجھے تھوڑا سا ہرٹ ہوتا ہے, جیسے باکسنگ چیمپئن شپ ہو رہی کچھ ہو رہی ہے تو بڑا کمپلیننگ موڈ ہوتا ہے جب بھی وہ کبھی سوشل میڈیا پہ آتے ہیں, کچھ آتے ہیں بھائی گورنمنٹ ہمیں سپورٹ نہیں کر رہی, یہ نہیں کر رہی, وہ نہیں کر رہی. تو مجھے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یار ایک ایتھلیٹ کی اسپرٹ ایسی نہیں ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی, تو وہ تو اس کو تو وکٹمائز فیل ہی نہیں کرنا چاہیے. ہی شوڈ بی بیسٹ ان ہز ریگارڈ کہ یار جاؤ اور چھا جاؤ. یس, تو یہی چیز میں دیکھتا ہوں کہ وہ سپورٹ چاہیے. ایکچولی نہیں, وہ ہم پتہ ہے کس کام کے لیے ہم نا کام کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی پریز کرے. میں پتہ کیا کرتا ہوں, یعنی جو میرا رول رہا, آپ پوچھ رہے تھے, میں کہتا ہوں پریز آپ کو پتہ ہے کیسے پریز ہونا چاہیے. میں کہ شیشے میں جو آپ کو بندہ نظر آتا ہے نا, وہ آپ کو پریز کرے تو مزہ آئے گا. اگر وہ آپ کو پریز کرتا ہے نا, جیسے آپ کی سیلف ورتھ بہتر ہونی چاہیے. بس دیٹس اٹ. یہ سمپل ورڈ ہے کہ جی اگر آپ سیلف موٹیویٹیڈ ہیں, آپ کو خود اپنی ورتھ کا پتہ ہے نا, آپ کو کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا. گیری وی بھی تو یہ کہتا ہے نا, سیلف اویئرنیس. ہاں, یعنی دیکھیں آپ کو اگر اپنی ورتھ کا ہی نہیں پتا, اگر آپ اپنی عزت خود نہیں کریں گے تو کوئی تو کبھی بھی نہیں کرے گا. پھر آپ کو یعنی آپ کی کمپنی بڑی جو ہے نا وہ میٹر کر رہی تھی اس پوری چیز میں کہ آپ کے دوست کیسے ہیں. اگر آپ کا ایک دوست فٹ رہنا چاہتا ہے, دوسرا نہیں رہنا چاہتا ہے, تو آپ کو کس کو چوز کرنا ہے؟ صحیح بات ہے. ایک بندہ اسموکر ہے, ایک نہیں ہے, کس کو چوز کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے, کس کی ہیلتھی ہیبٹس ہیں, کس کی نہیں ہیں. بہت دفعہ یہ ہوتا ہے آپ کے سوشل کلچر کا جو یہ ایک پارٹ ہوتا ہے نا, آپ کی سوسائٹل انوائرمنٹ, آپ کی فیملی, ایکسٹینڈیڈ فیملی, فرینڈس, اصل میں یہی توڑنا مشکل ہوتا ہے. یہی چینز ہوتی ہیں جو توڑنا مشکل ہوتا ہے. کیونکہ بہت دفعہ کیا ہوتا ہے جو دوست یار ہوتے ہیں خاص طور پہ,
میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں بھائی آپ کا دوستوں کا سرکل بتاتا ہے, لوگ کہتے ہیں یار پرانے دوستوں کو چھوڑ دیں, میں نے کہا ڈفرینٹ. وہ ڈاکٹر وسیم ہے, انہوں نے بڑی اچھی زبردست باتیں کی ہیں اس میں کہ بھائی پرانے دوست کا بھی ہوتا ہے نا, تو اب ملتا نہیں تو یہ نہیں کرتا, تو بھائی ان سے بات یہ ہوتی ہے کہ تم میری گروتھ میں کنٹریبیوٹ نہیں کرتے, تو اگر نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے. اور خاص طور پہ ہر کسی کے ایک مینٹل امیج ہوتا ہے, میرا ایک مینٹل امیج ہے میرے دوستوں کی نظروں میں, وہ مینٹل امیج سے میں تھوڑا سا باہر جاؤں گا تو ان کے لیے ایلین ہونا شروع ہو جاؤں گا. دے وڈ نیور وانٹڈ, یہ ہیومن ایک سائیکی ہے. لیکن جو لوگ فرینڈ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں یا سوسائٹل ویلیڈیشن چاہ رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے کیج سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ چیز سمجھنے والی بات ہے کہ یار اٹس ناٹ اباؤٹ دیم, اٹس اباؤٹ یو. یس, اس کی ایک بڑی مزے کی مثال جو ہے نا, آپ جیسے ہم لوگ جم جاتے ہیں, میں نے بڑے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا, یار میں پارٹنر ڈھونڈ رہا ہوں. ہاں پارٹنر ڈھونڈ, یعنی سیریسلی, یعنی اب میں بور ہوتا ہوں مگر پارٹنر. ہاں میں شروع سے اکیلا ایکسرسائز کرتا ہوں, مجھے بھی جو مزہ اکیلے میں آتا نہیں, بالکل اکیلا کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اس کے لیے زون میں آنا ہوتا ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آتا پارٹنر کون سے زون میں لے کر آئے آپ کو, پتہ نہیں. یعنی وہ آپ خود سے ہی اپنا اچھا نہیں چاہ رہے تو کوئی کیسے کر لے گا. یعنی دیکھیں نا, اگر آپ کو کوئی ڈی موٹیویٹ کرتا ہے کہ جی یار آپ تو یہ کام نہیں کر سکتے ہیں, میرا خیال ہے اس کو کہنا چاہیے اچھا تھینک یو ویری مچ یار, آپ بہت پیارے انسان ہیں, ٹھیک ہے, اور سائڈ پہ ہو جانا چاہیے, اور پھر وہ کام کرنا چاہیے. دس از واٹ آئی تھنک. ہمارے ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں نا, آپ کو ریبل چائلڈ یا ریبل, بڑے سیلف ورتھ بھی اسی طرح بہتر ہوتی ہے, بڑے مزے کے لوگ ملتے ہیں. اچھا پھر جو رشتے دار ہوتے ہیں ماشاء اللہ, میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں, جسٹ ویسے ہی وہ رشتے دار بھی اس قسم کے ہوتے ہیں نا, وہ ایسے بچے نے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ بچہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا, یہ بندہ اس نے کیا لیبلز لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر وہ جو ایک شروع ہو جاتی ہے کہ جی اس کے بچے کو دیکھو کسی نے کیا کر گیا ہے, وہ اپنی ٹائم لائنز کے حساب سے کام کر رہا ہے. اللہ میاں کی اپنی ٹائم لائنز ہیں, ان میں ہم اپنے آپ کو گھسانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ کنورٹ ہو جائے ہماری ٹائم لائنز میں. دنیا کی ٹائم لائنز ڈفرینٹ ہیں. اللہ میاں نے, اب میں ایک بات مانتا ہوں کہ جی اگر اللہ میاں نے اسٹوری لکھی ہے نا, اور جنتوں میں لکھی ہے, ہیونز میں, ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی فلا تو ہو نہیں سکتا. اور آپ اگر اس دنیا میں ہیں تو دیر از سم تھنگ گوئنگ آن. یعنی کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کو ورتھ لیس پیدا کر دیا بس جی ٹھیک ہے. تو دیر از نتھنگ ورتھ لیس ان دس ورلڈ, ایون کوئی چھوٹا سا. اور ہمارے یہاں پھر وہ بھی ایک چیز ہے, نارملی میرے بابا جی جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہوتے ہیں کہ جب آپ دعا کریں نا تو دعا ایسے نہ کریں کہ یا اللہ پاک اس دنیا کے لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے, دعا ایسے کریں کہ یا اللہ آپ نے جتنی خلقت اس پوری کائنات میں پیدا کی ہے سب پہ اللہ پاک رحمتیں کریں. آپ کو کیا پتا, آپ نے اپنے آپ کو لمٹائز کر دیا. یہ وہ لمٹس ہیں جو ہم نے اپنے دماغوں میں بنائی ہوئی ہیں. اچھا پھر اسی طرح جائز ایک میں وہ ایک اور بات کرتے ہوتے ہیں کہ جی یہ جو لوگ دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ پاک سب کی جائز حاجات پورا کریں, کیا ہم اللہ پاک کو سکھا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا, بڑا اچھا پوائنٹ, ٹھیک ہے نا, یعنی سمپل ہے نا. کہتے ہیں آپ کے مائنڈ میں جائز ناجائز کچھ اور ہے, اصل میں جائز ناجائز کچھ اور ہے. صحیح بات. تو کہتے ہیں دعا یہ کرو, کیا کہتے ہیں دعا, کہتے ہیں وہ نارملی کہتا تھا کہ میرا ماننا یہ ہے کہ دعا تو ہوتی ہی جائز چیز کے لیے. ویری ویلڈ پوائنٹ. کوئی یہ تو نہیں کرے گا نا کہ یا اللہ پاک مجھے ڈکیتی کی اجازت دے دے, ٹھیک ہے, یا مجھے کوئی غلط, وہ تو نہیں آئے گا کیونکہ اللہ کا خوف ہی اتنا, وہ ایسی بات کر ہی نہیں سکتا اللہ میاں سے. تو ریپیٹیٹیو دعا, خواہ کی دعا ہے, یہ اس سے بہتر ہے کہ بس حاجات پوری کرے. تو وہ جو ہے نا پیورٹی بڑی امپورٹنٹ ہے چیزوں کے اندر. یعنی اگر آپ کی اپنی سول پیور نہیں ہے تو آپ کو آگے سے بھی کوئی پیور انسان نہیں ملے گا. سم ٹائمز ہوتا ہے کہ جی ہم جو ہے نا ایک دوسرے کا مرر ہوتے ہیں. وہ بلکہ ایک جگہ پہ نا شغل لگ رہا تھا, تو ہم نا ایک جوک چل رہا تھا, ایک فیمیل ہے تو وہ نا بیوٹی اینڈ بیسٹ کا ایک بڑا مزے کا کانسیپٹ چل رہا تھا کہ جی کہ ایک بندہ جو ہے وہ جی داڑھی کے ساتھ ایسا لگتا ہے, داڑھی کے بغیر ایسا لگتا ہے, تو یہ تو جو دونوں ہے نا یہ بیوٹی اینڈ بیسٹ والا سین ہے. تو دا پوائنٹ از کہ جی آپ کی لائف میں بڑے مزے کے واقعات ہوتے ہیں, آپ کو صرف ان سے لرن کرنا ہوتا ہے. وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی آپ سیکھیں بھی کچھ نا اور کہیں آپ کو سب کچھ مل بھی جائے, ایسا تو کبھی نہیں ہوگا. یہ تو یعنی دیکھیں اب میں آپ کو اگر کہوں کہ یو آر مائی فٹنس مینٹور تو اس میں غلط بات نہیں ہے, یعنی ماشاء اللہ میں نے آپ سے سیکھا تو یو آر مائی استاد. اگر میں کہوں نہیں آپ ایج میں چھوٹے ہیں, میں کیسے کہہ دوں کہ آپ میرے استاد ہیں, نہیں یار یہ ایسا تھوڑا ہی ہوتا. نہیں ایج تو واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ بچے سے بھی سیکھتے ہیں, مطلب ہمارے بچے میں سکھا دیتے ہیں بہت دفعہ. یعنی آج کل کے بچے آپ کو وہ چیزیں سکھا جاتے. اچھا مجھے بچوں کے کوسچنس بڑے مزے کے لگتے ہیں. ان میں ایک جیسے کہ نا یونیورسل کوسچن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور جب آپ اس کا آنسر سوچتے ہیں تو یہ تو میں نے بھی نہیں سوچا تھا کبھی, یار یہ کیسے ہو گیا. صحیح بات, ٹھیک ہے نا. تو جیسے اب سپوز کریں مجھے اگر کھانے کی پلیٹ ہے, اگر میں اس کو صاف نہیں کروں گا میرا بچہ کیوں کرے گا. ایسے ہی ہمارے تو یہ ہوتا ہے نا کہ نماز خود نہیں پڑھتے لیکن تم نماز پڑھو,
सिगरेट पी रहे हैं, बेटा सिगरेट ना पिए, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे पॉसिबल नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है ये तो हम लोग अभी जैसे अगर हम AI पे जाए ना, बड़ी मजे की चीज़, हम बच्चों को रोक रहे हैं चैट GPT यूज़ नहीं करना एजुकेशन सिस्टम में। पता नहीं कौन लोग हैं वो जो ऐसा कर रहे हैं, पता नहीं कौन लोग हैं। ठीक है, नहीं ये बड़े बड़े, अभी भी मैं जहाँ पे सेशन दे के आया हूँ तो वहाँ पे यही बात चल रही थी, मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा था आपका पूरा एजुकेशन सिस्टम इससे बहुत बेहतर हो सकता है। बिल्कुल, और दुनिया चेंज होने वाली है। मतलब चैट GPT, मैं तो जब पहली दफ़ा मेरा इंटरेक्शन हुआ था, खैर मैं इग्नोर कर रहा था, हुआ नवंबर में आया था ना, 2022 नवंबर में आया था। मैंने तकरीबन फरवरी में जाके इसको एक्सप्लोर किया तो मैंने अपने बच्चों को बुलाया, मैंने कहा कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहते हो? तो उन्होंने कहा हाँ ये क्वेश्चन बताए। तो वो देखना बोला ये कौन जवाब दे रहा है पापा? मैंने कहा ये यहाँ से आ रहा है, टेक्नोलॉजी से आ रहा है। नहीं, कोई देयर मस्ट बी समवन, ये कैसे जवाब दे रहा है, ये तो बिल्कुल सही जवाब दे रहा है। अच्छा, मुझे सबसे बड़ा मजा पता कब आया था? शायद शुगली बात, मैंने लिखा हुई अहमद मंजूर, उसने मेरे पे मजमून लिख दिया पूरा, मुझे बड़ी खुशी हुई थी। ये भी जानता मुझे। नहीं देखिए, बात बड़ा जरूरी है कि बच्चों को बेसिकली दिखाना कहाँ जा रही है। मैं वही कह रहा हूँ, एक्चुअली पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज हो सकता है। यानी हम पॉडकास्ट पे बात कर रहे हैं, अल्लाह करे ये हायर अथॉरिटी तक बात जाए। हम जो बच्चे पैदा कर रहे हैं वो मार्केट रेडी नहीं है। बिल्कुल, मैंने अगर किसी को हायर करना होता है ना अपनी कंपनी में, वो बच्चा मार्केट रेडी नहीं है। अच्छा, अब उसको आप इमेजिन करें कि अगर मैं एक आपके सामने सिनेरियो रखता हूँ कि जी आप एक बच्चे को कहें बेटा तुम, सारी दुनिया को पता लोग चैट GPT से असाइनमेंट करके आ रहे हैं, अगर मैं ये कहूँ कि जी आप चैट GPT से बिल्कुल असाइनमेंट करके आए, हमें कोई इशू नहीं, लेकिन अब आपने इसको डिफेंड करना सामने ला के, ठीक है? अच्छा, डिफेंड भी करना है। अब मैं बताता हूँ इससे फ़ायदा क्या होगा। आपने डिफेंड करना है इसको, उसके बाद हम आपसे यानी एक सेमेस्टर में आपको 10 असाइनमेंट्स मिलेंगी। इट्स ओपन बुक, जहाँ से मर्जी बना के लाएं, लेकिन हर असाइनमेंट पे 10 क्वेश्चंस होंगे। 10 में से अगर 8 के आपने सही जवाब दिए, यू आर पास, अदरवाइज सामने दरवाजा, आप यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है? अब इससे क्या फ़ायदा हो रहा है देखें। वैसे नॉर्मली असाइनमेंट बनाने में कितना टाइम लगता है? आप गूगल पे जाएं, एक डॉक्यूमेंट पढ़ें, वहाँ से कॉपी पेस्ट तो आप वहाँ से भी कर रहे होते हैं। हाँ। तो आपको सपोज कर लें 1 घंटा लग गया, चैट GPT पे इट्स मैटर ऑफ सेकंड्स, आपके सामने डॉक्यूमेंट बन गया। अब आपने उस पर अब रिसर्च करनी है। नंबर 1, आप बच्चों को रिसर्च करना सिखा रहे हैं। पहले क्या था, रिसर्च तब भी कर रहे थे, लेकिन वो एक बड़ी मैनिपुलेटेड सी रिसर्च थी, क्या यार अच्छा तंग आने वाली। अब वो इंटरेस्ट से रिसर्च करेगा कि डॉक्यूमेंट उसके बाद पढ़ा, अगर कुछ नहीं भी होता ना तो डॉक्यूमेंट उसका सबमिट हो जाएगा, डिले नहीं होगा, डॉक्यूमेंट तैयार है उसका इस टाइम। पहले टेंशन क्या, डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाए किसी तरीके से, आप उस हैसल से बाहर आ गए। अब डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, अब वो उस पर रिसर्च कर रहा है, अच्छा मैंने इसको डिफेंड करना है ना, ओके दैट्स सेकंड चीज। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर हो जाएंगी। सही। देखें, अब आपने 10 सेकंड में डॉक्यूमेंट बन गया आपका, उसके बाद आपने 15 मिनट लगाए उसकी रिसर्च में, उसको सीखने में, उसके बाद आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे लगा रहे हैं, तो आपका 1 घंटा किधर चलेगा? उसमें तो आप टाइम बचा भी लेंगे, टाइम प्रोडक्टिव हो जाएगा आपका बहुत ज़्यादा। लेकिन आप खुद सोचें, इससे टीचर्स की लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। हाँ, आप अभी कोई नया बच्चा आता है ना, आप उसको सिर्फ इतना कह दें पहले दिन, बेटा कल मुझे प्रेजेंटेशन देनी है आपने इस चीज़ की, उसके हाथ पैर फूल जाते हैं कि पता नहीं मार्क्स मिलेंगे। मैं सबसे पहले जाके ना, जब मैं PhD डॉक्टर्स के पास जाता हूँ और जब मैं खुसूसन बच्चों के पास जाता हूँ, मैं दोनों में ना जाके एक जुमला नॉर्मली बोलता हूँ कि PhD डॉक्टर्स ने जो चीज़ सीखनी है ना, मैं कहता हूँ आप ना अपनी PhD दरवाज़ा जो क्लासरूम से बाहर रख के आइएगा प्लीज़, सीखने की नीयत से आइएगा। दूसरा पॉइंट जो बच्चों को कहता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे किसी चीज़ के नंबर नहीं मिलेंगे, बिला खौफ पढ़ना है। हाँ। वो ना नोट्स बनाने लग पड़ता है, मैं कहता पेंसिल साइड पे रख दो, कोई ज़रूरत नहीं है, आपको प्रेजेंटेशन आपके हाथ में मिल जाएगी, उसमें हर चीज़ लिखी हुई है। सही, जस्ट लिसन। तो वो लोगों को फिर अचानक फिर वो एक आध सेशन के बाद ना उनको समझ आती है, नहीं हम शायद हम गलत ट्रैक पे जा रहे थे। ठीक है, वो हमारे यहाँ वही ना एक ट्रेडिशन इतना को बन गया हुआ है, नहीं जी ज़्यादा नंबर लोगे तभी आपको नौकरी मिलेगी, ये होगा तभी ऐसे होगा, ये होगा, क्योंकि हमने जैसे कहते हैं ना सेल्फ मेड असेसमेंट्स बना ली हुई हैं। बिल्कुल ऐसे। इसका अब जैसे मैं पिछली दफ़ा पता नहीं किसी पॉडकास्ट पे था, तो वहाँ पे बात ये हो रही थी कि हमने डिग्री को रिस्क और स्किल को नहीं, डिग्री को किस्मत और स्किल को रिस्क समझ लिया है असल में। हालांकि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। डिग्री इन दोनों को मिला के एक चीज़ बनती है, दैट इज़ कॉल्ड नॉलेज। यानी आपके 2 तरह के उस्ताद आपको इस टाइम यूट्यूब पे मिल रहे हैं। एक कहते हैं स्किल सीखते हैं, जो बस स्किल आपको पैसे कमा के देगी, और एक कहते हैं आपको डिग्री ले लो बस पता नहीं क्या हो जाएगा। बीच में एक चीज़ मिस हो जाती है, वो नॉलेज।
اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہوگا نا, جیسے آپ اگین وہی ہم فٹنس پہ آتے ہیں, اگر آپ ہوا میں بات کر رہے ہیں نا, بہت سارے انفلوئنسر ہیں جو ہوا میں بات کر کے چلے جاتے ہیں, میں بھی نام نہیں لینا چاہتا ہوں, انڈینس بڑے مزے مزے کے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, ٹھیک ہے, وہ بڑے مزے مزے کے, لیکن ان میں چند بڑے زبردست بھی ہیں. اب آپ لاجیکل جب بات کرتے ہیں کہ یار یہ جو آپ کے کیمیکلز ہیں اس میں جب یہ یوں پروٹین ایڈ ہوتی ہے تو وہ جس طرح کا ریئیکشن دیتی ہے, اب جب تک آپ کو انٹرنل نالج نہیں ہوگا آپ نہیں کر پائیں گے. جی میں کیلریز اگر اتنی کھا رہا ہوں 2500 میں نے برن اتنی کرنی ہے تو مجھے اتنی گروتھ ملنی ہے پر منتھ یا پر ڈے. اگر آپ کو یہ سائنس نہیں پتا یہ کیسے کام کرتی ہے تو ایجوکیشن کام آئیں گی نا, اسکلز کام آئیں گی. نالج بیسکلی وہ نالج آ گیا نا, تو آپ کا نالج ایکسل میں آپ کو بناتا ہے. جی اب آپ ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتے کسی چیز کو. یعنی میں آپ سے ایک کوشچن کروں کہ جی یہ جو چیز, جیسے ہم ماشاء اللہ سینٹس کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اگر ان کو یہ نہیں پتا ہوگا یہ 2 سینٹس ہیں, ان کو ملا کے خوبصورت سینٹ بنتی ہے جو کسی کو بھی پسند آئے گی, تو میرا نہیں خیال کہ ان کو نالج ہے اس چیز کا. لیکن اگر وہ ایک تجربہ کرتے ہیں نا, یہ دے دیتا ہوں. لیکن ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک سینٹ پرچیز کیا, تو وہ مجھے بندے نے نا آ کے, جس نے مجھے سیل کیا نا, اس کا مجھے اسٹائل بڑا پسند لگا تھا. اس نے آ کے جملہ ایک بولا, کہتا سر یہ ذرا میں آپ کو چیک کروانا چاہتا ہوں. کون چیک کرتا ہے, اوبیسلی ہر وہاں ہم میں سے لوگ گزر جاتے ہیں, نہیں یار اوکے. اس نے آتے ساتھ نا میرے یہاں پہ لگایا, کہتا سر یہ آپ کی پرسنالٹی کو میچ کرتا. اچھا. اور اس میں سے واقعی جو مہک آئی نا, وہ واقعی بڑی اندر اتر گئی اچانک. ٹھیک ہے, واقعی میں نے کہا آپ کو کیسے پتا لگا میں اتنا شرارتی آدمی ہوں. تو میں نے لٹرلی میں نے اس کو ایسے ہی کہا تھا, یہ مال میں ملاقات ہوئی تھی لاہور میں, تو میں نے کہا آپ کو کیسے پتا لگا میں اتنا شرارتی آدمی. کہتا سر آپ کو دیکھ کے لگ رہا کہ سر یو اسمائل, یہ جو ہے نا مجھے دیکھ کے اندازہ ہوا کہ یور پرسنالٹی لو دس, سو کمیونیکیشن اسکائلس. ہاں, تو وہ جیسے ہی اس نے لگایا وہ واقعی مجھے, اور میں نے فوراً پرچیز کر لیا تھا. مسئلہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم نا نالج کے بغیر جانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے ایک کاغذ کا پیپر اور ایک ہاتھ سے کرنے والا کام ہمیں کسی جگہ لے جائے گا, لیکن اگر میں ان دونوں چیزوں کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا ہوں نا, صحیح وہ آپ کو کہیں نہیں لے کے جائے گا. اور سب سے زبردست بات, ابھی آج کل جتنی بھی ریسرچ ہو رہی ہے, جتنی بھی فائنڈنگز آ رہی ہیں, اے آئی کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کے بیوقوف بننے کے جو مواقع ہیں نا وہ بڑھ گئے ہیں, کیونکہ جو فراڈ کے کیسز ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں. کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک زمانے میں ایک کمپنی میں کام کرتا تھا, تو اس زمانے میں ایک ای میل آئی تھی کہ کچھ اتنی شپمنٹس ہو گئی ہیں, اس کی پیمنٹس کہاں ہیں, صحیح ہے. تو میں نے کہا یار یہ کچھ عجیب سی کچھ چیز لگی مجھے. اچھا, ای میل ایڈریس بالکل میرا ہی تھا, اس میں ایک کمپنی کا جو تھا اس میں ٹی سی کی جگہ سی ٹی ہوا تھا. تو ظاہر ہے جب اتنے بڑے نام میں 10 لیٹرس کے نام میں سی ٹی اور ٹی سی ایسے ہوا تو بندہ نہیں پڑتا. تو وہ 3 دن بعد فگر آؤٹ کیا کسی نے کہ یار فہد ای میل ہی غلط ہے, صحیح ہے. تو یہ اس زمانے کی بات ہے, 2014-13 کی بات کر رہا ہوں, جب اے آئی کا مطلب بہت روڈیمنٹری اسٹیجز پہ تھا. اب تو جو آ رہی ہیں ابھی سبحان مرچا والا جو آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی میں یو ایس میں رہتے ہوئے نا ای میلس پہ بلیو نہیں کرتا, خاص طور پہ وہ جب پراپرٹی میں ڈیل کرتے ہیں. تو انہوں نے خود کہا تھا کہ جب پراپرٹی ڈیل ہو رہی ہوتی ہے نا, آخر میں آپ کے پاس بینک ڈرافٹ آنے والا ہوتا ہے, پیمنٹ آنے والی ہوتی ہے, تو بینک سے ای میل آنا شروع ہو جاتی ہیں, تو اس میں اسکیمز ہو جاتے ہیں, آپ پکڑ بھی نہیں سکتے. ایسا ہی ہے. تو میں جاتا ہوں بینک جاتا ہوں اگلی صبح, مجھے کوئی جلدی نہیں ہے, میں وہاں پہ سیدھا سادہ آدمی ہوں اور فزیکلی سارے کام کرتا ہوں. تو آپ جب اپنے بچوں کو دور رکھیں گے, دیکھیں دشمن جو ٹول یوز کر رہا ہے وہ آپ کو یوز کرنا ضروری ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا. تو ابھی تو آپ یوز ہی نہیں کروا رہے, اوپر سے آپ اور چانسز انکریز کر رہے ہیں کہ آپ اور بیوقوف بنتے جاؤ گے. کریک کون کرے گا؟ یہی بات ہے نا. دیکھیں ہم لوگ وہی بات جو ابھی پروڈکٹ اور پروجیکٹ مینجمنٹ وہی کی, اگر آپ کو ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے آپ بلڈ اپ کیا کریں گے اس کے بعد. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا یہاں تک جا چکی ہے, مجھے اس سے آگے نکلنا آپ. اور میں نا یعنی بڑا آپٹمسٹک آدمی ہوں, تو میں نارملی ایک چیز ہو کے سوچتا ہوں کہ جی پاکستان چھوٹا کنٹری ہے, اس کے آگے نکلنے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہیں. ابھی تو وہی بکس کی اگر ہم بات کریں نا, تو اس میں ہمیں ابھی یہ تک بتایا گیا کہ پاکستان ایک امپورٹنٹ جگہ کیوں ہے, وائی ایوری بڈی وانٹ ٹو کم. ابھی لگتا ہے نہیں جی دنیا لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو یہ ہو رہا ہے, تو لوگ باہر بھاگ رہے ہیں, فلاں 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 فلاں. ٹھیک ہے, پاکستان ایک امپورٹنٹ کنٹری کیوں ہے, ابھی تک ہمارے لوگوں کو یہی نہیں پتا. یعنی اس پہ ریسرچ تو کرنی چاہیے نا ایٹ لیسٹ, کہ ساری دنیا کہتی ہے جیوگرافیکل سب سے امپورٹنٹ کنٹری ہے یہ, تو یہ اسٹریٹجیکل وار ہیڈ ہے پورے کا پورا. کیوں ہر کنٹری یہاں پہ آگے اپنی بیسز بنا رہا ہے, کیا مسئلہ کیا, کوئی تو بات ہے یہاں پہ. وہ ہمارے یہاں لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں, لوگ بات ہی نہیں کرتے اس کے اوپر. مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں, کہتے ہیں نہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ان کا فوکس, کیونکہ فوکس ہٹا دیا گیا نا, فوکس ہے نمبر لینے پہ, فوکس ہے پیسہ زیادہ کمانے پہ. حالانکہ لوگوں کو یہ نہیں پتا پیسہ از اے بائی پروڈکٹ. آپ ایک دفعہ بننا شروع ہو جائیں چیزیں, پیسہ خود بخود آتا ہے, اور ایسے آتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سک رہے ہوتے. وہ اچھا یہ
یہ پروجیکٹ کب کہاں سے آ گیا, کیونکہ لوگ آپ کے نام کو پیسہ دے رہے ہوتے ہیں. اور اسی وجہ سے جو منجن سیلرز کورس سیلرز ہیں نا وہ اسی پہ کام کر رہے ہیں. بالکل منجن سیلرز, آئی لائک دی نیم بائی دی وے. بالکل. ہمارے پاس اسامہ خان تھے فرام 7 Figures, میں نے ان سے بڑی ڈیٹیل میں بات کی تھی, تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یار فہد بھائی یہاں پہ نا برانڈ پہ تو کام ہو ہی نہیں رہا. یس, برانڈ بلڈنگ پہ, برانڈ پرسونا پہ کوئی کام نہیں کر رہا, بس میرا کورس لے لو, یہ لے لو, وہ لے لو. فار ایگزامپل اگر مارک زکربرگ کوئی کورس بیچتا ہے, کچھ بیچتا ہے, تو آٹومیٹکلی اس کے جو کریڈیبلٹی ہے وہ میسو ہے. فار ایگزامپل میں کھڑے ہو کے پش کرنا شروع کر دوں تو میری کریڈیبلٹی زیرو ہے. بالکل. تو آپ برانڈ پہ تو کام کرو پہلے, اس کے بعد اس کو شو کرنا شروع کرو. وہ ہمارے ہاں نا ایک وہی مینٹالٹی کا ایشو یہ ہے, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں پیسہ کما لو پہلے, بعد میں وہ لوگ وہی پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ نام بن جائے کسی طریقے سے. حالانکہ اٹس, اب آپ مارکیٹنگ کے بندے ہیں, میں بزنس ڈیولپمنٹ کا بھی بندہ ہوں سارا, حالانکہ یہ انورس کام ہوتا ہے ہمیشہ. بالکل. آپ کو پہلے نام بلڈ کرنا پڑتا ہے, فری میں کام کرنا پڑتا ہے, بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں, دین لوگ آپ کو خود سے پیسہ دیتے ہیں. آپ کا ورڈ آف ماؤتھ ڈیولپ ہوتا ہے, آپ کی برانڈ انٹیگریٹی ہوتی ہے. یعنی دیکھیں نا, آپ نے پہلے باڈی بنائی ہے تو لوگوں نے آپ کی بات کو سیریس لینا شروع کیا. آپ نہ بناتے, ان کے سامنے کوئی ایگزامپل نہ رکھتے تو ان کو کیا فرق پڑتا. ہاں, آپ وہی کیا کہتے ہیں نا, ایک موٹا سا پیٹ لے کے, اور جیسے وہ ایک یوٹیوب پہ ویڈیو نہیں چلتی, گیٹ دا ملین ویوز ان 10 seconds اور 10 minutes, خود اپنے 4-5-10 ویوز ہوتے ہیں. میں اکثر ایسا کرتا ہوں, جا کے اس کے ویوز دیکھتا ہوں یہ ہے کیا, تو 8, 10, 15, 100 ویوز ہوتے ہیں. تو اگر بھائی اگر ایسا ہو سکتا تو وائی ناٹ یو, آپ کے کیوں نہیں ہے ملین ویوز ود ان 10 seconds اور 10 minutes. اور اسی وجہ سے ہمارا کانٹینٹ بھی ایسا ہے نا کہ بس آپ ہر کوئی انٹرنیٹ سے پیسہ اتنے لوگوں نے نہیں کمایا ہوگا جتنا ان لوگوں نے کمایا جو انٹرنیٹ سے پیسہ کمانا سکھاتے ہیں. ایگزیکٹلی صحیح ہے. فار ایگزامپل اف وی سی, جیسے بہت بڑے بڑے برانڈز ہیں, شاہد انور جیسے برانڈ ہے اور اس طرح کے برانڈ ہیں, وہ برانڈ بن ہی اس لیے گئے کہ وہ بیسکلی وہ ایکچولی مجھے لگتا ہے کہ وہ ایکچوئل منجن سیلر ہے, کورس سیلر ہیں, کیونکہ ان کے ہر بات کا CTA کال ٹو ایکشن ہوتا ہے, میرا کورس لے لو. وہ بائی اینڈ آف دا ڈے جا کے انہوں نے یہ چیز کرنی ہے نا, میرے سے سیکھ لے. ہاں, میرے سے سیکھ, میں نے کیسے یہ کام کیا, یا ان کا جواب ہوتا ہے میں نے آپ کو اپنی اسکرین اس لیے دکھائی کیونکہ میں دکھانا چاہتا تھا, کہ ورنہ لوگ مانتے نہیں ہیں نا. دس از کیا کہتے ہیں نام بڑا مزہ ہے, منجن سیلر, رائٹ. تو وہ کہ یہ جو لوگ ہیں نا, یہ بیسکلی کیا کر رہے ہیں, یہ مینوپولیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو, اور اسی گریڈ کو مینوپولیٹ کر رہے ہیں. جی گریڈ ہے. اب یہ گریڈ کہاں سے نکلتی ہے, کیونکہ بچہ ایک نکلا ہے, اس کے اوپر پریشر اتنا ہے, پیسے کما لو, پیسے کما لو, پیسے کما لو, اور لڑکی کے اوپر پریشر اتنا ہے کہ جی تم تو کیا کہتے ہیں شادی کر لو, شادی کر لو, شادی کر لو, گول روٹی پکا لو کسی طریقے سے. ہاں بالکل. وائی ناٹ کہ جی آپ, اب کوکنگ مجھے بھی آتی ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے, یعنی ظاہر باڈی بلڈنگ کا بندہ ہوں تو آبویسلی کوکنگ تو آنی چاہیے نا, ٹھیک ہے. تو آپ خود سے بنا سکتے ہیں چیزیں, کوئی اتنی کوئی سائنس نہیں ہے. تو آپ اپنے آپ کو کیوں یعنی اسی ٹریڈیشنل وے میں چلاتے جا رہے ہیں جو ہے. آپ کو اب دنیا باہر نکل رہی ہے ان چیزوں سے, تو ہمیں بھی باہر نکلنا چاہیے میرا خیال. اچھا, مسئلہ سارا ہے لوگ باہر نکلنے کو تیار ہیں, لوگ باہر نکل بھی رہے ہیں, لیکن وہاں بھی ڈائریکشن غلط ہے. فار ایگزامپل اگر میں بات کروں, آپ نے بہت بات کی ہے کرپٹو کے بارے میں. جب کرپٹو کی بات ہوتی ہے تو ہر چھوٹا بچہ 12 سال کا 15 سال کا آج کل بول رہا ہے فہد بھائی بٹ کوائن, فہد بھائی کرپٹو. تو میں نے کہا یار میرا تھوڑا سا ایشو یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کا ایک سب سے بڑا رول یہ ہے جو وارن بفیٹ بھی کہتے ہیں کہ جو چیز سمجھ نہیں سکتے اس میں انویسٹ نہ کرو. ٹھیک ہے, تو میں جب تک اس کو سمجھ نہیں لوں گا, پڑھ نہیں لوں گا, اور ابھی ٹائم نہیں ہے, جب پڑھ لیں گے جب دیکھ لیں گے اس کو. لیکن بہت سے لوگ بہت اندھا پیسہ کما رہے ہیں, صحیح ہے, اور انہوں نے ڈسکارڈز بنائے ہوئے ہیں, گروپ بنائے ہوئے ہیں, $10 پر منتھ کی سبسکرپشنز بھی ہیں, لڑکے پاگل ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے پیچھے گریڈ ہے. کتنے لوگ پیسہ بہا بھی رہے ہیں, اور کتنے لوگوں کو نہیں پتہ, ان کو یہ لگتا ہے کہ اپنا پیسہ کسی اور کے ہاتھ میں تھما کے وہ پیسہ بنا لیں گے. تو مجھے تو یہ لگتا ہے, اور میں نے کچھ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں اس کی, بڑی آتھینٹک چینل پہ ویڈیوز دیکھی ہیں, اٹس جسٹ لائک پونزی اسکیم ان دا ماڈرن ورلڈ. تو آپ ویسے بات کر چکے ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا متھ بریک کریں اور بتائیں اٹس ناٹ اباؤٹ حلال اور حرام, اٹس ایکچولی اباؤٹ, ہاں مطلب ہاں اس ڈبیٹ میں جاتے ہیں ٹیکنالوجیکل فلاز, اور اس پہ بیسکلی اس کا سبسٹینس کیا ہے. تو میں چاہوں گا آپ سے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں, بلاک چین از ناٹ اے بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی. ٹھیک ہے, بلاک چین از اے ٹیکنالوجی از ایکول ٹو انٹرنیٹ. جسٹ لائک جیسے انٹرنیٹ کو اگر میں یہ کہوں کہ از انٹرنیٹ اے فیس بک, نو, فیس بک از رننگ آن اے انٹرنیٹ. ایسا ہی ہوتا ہے نا, یعنی اگر آج فیس بک بند ہو جائے انٹرنیٹ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا, تو بلاک چین از اے ٹیکنالوجی جو کہ انٹرنیٹ کی طرح کی ہے. اوکے, اس کے اوپر چیزیں رن ہوتی ہیں, لائک کرپٹو کرنسی کا کوئی سافٹ ویئر ہے, کرپٹو کرنسی کی کوئی چیز ہے, وہ اس کے اوپر رن ہوتی ہے. تو بلاک چین ایک بیک اینڈ ٹیکنالوجی. اوکے, یہ تو ختم ہو گئی بات. اب آتے ہیں کرپٹو کرنسی پہ. سب سے پہلے میں آپ کا متھ ایک توڑتا ہوں. لوگوں کو لگتا ہے کہ دے آر اونر آف اے کرپٹو کرنسی, جو کہ اب نام چینج ہو گیا, دیٹ از کالڈ کرپٹو کوائن.
they never owner of crypto coin. They cannot own. وہ اون نہیں کر سکتے. صحیح. اچھا یہاں پہ اگر پوڈ کاسٹ سن رہے ہوں گے بہت سارے آپ کے کمنٹس آئیں گے, نہیں یہ بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہے. ہم ٹیکنالوجیکل بات کر رہے ہیں. کتنے لوگوں کو یہ لگتا ہے یہ جتنی ایکسچینجز ہیں, لائک میں نام نہیں لیتا, چھوڑیں وہ اچھی بات نہیں ہوتی, جتنی بھی ایکسچینجز ہیں جہاں پہ آپ نے اپنے کوائنز رجسٹر کروائے ہوتے ہیں یا جس کے آپ ایپ یوز کر رہے ہوتے ہیں, وہ ڈی سینٹرلائزڈ ہیں. بالکل ایسے ہی. ایسا تو نہیں ہے, وہ تو سینٹرلائزڈ ہیں. کیونکہ کہیں نہ کہیں تو لنک ان کا نہیں, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے پچھلے دنوں ایک ایکسچینج بند ہو گئی, لوگوں کے پیسے ڈوب گئے سارے کے سارے. کہاں گئے وہ پیسے؟ صحیح. اگر آپ اونر تھے تو وہ آپ کے والیٹ میں رہنے چاہیے تھے نا, آپ پریشان کیوں ہیں پھر؟ ہوا میں. ہوا میں. ٹھیک ہے, تو دیٹ از بیسیکلی آرکیٹیکچرل فلو. صحیح. بلاک چین کیا کرتا ہے؟ بلاک چین ہر چیز کو ڈی سینٹرلائز کر دیتا ہے. آنے والی جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں, دیٹ از 5G, دیٹ از AI, دیٹ از IoT, دیٹ از بلاک چین, ٹھیک ہے, جو بھی, وہ سب ڈی سینٹرلائزیشن. صحیح. ہمارے ہاں لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. اچھا میں یہاں پہ نا, وہ میرے اسٹوڈنٹس اگر دیکھ رہے ہوں گے تو وہ ہنسیں گے اس بات پہ کہ میں ابھی بھی سیشن میں یہ مثال دے کے آیا ہوں کہ جب انٹرنیٹ نے نا ایک پرابلم سالو کی تھی جب وہ آیا تھا. وہ کیا پرابلم سالو کی تھی کہ پہلے کیا ہوتا تھا, اگر آپ نے کسی کو خط لکھا نا, اٹ ول ٹیک 15 days ٹو بی دیئر, سوری 1 week ٹو بی دیئر, کہ جی جاتا تھا واپس آپ کو رسپانس ملتا تھا جب ہم خط لکھتے تھے. صحیح. تو 15 دن کا ایک پروسیس تھا, اس کو سیکنڈس پہ لے آیا, ملی سیکنڈس پہ, کہ جی آپ نے سینڈ کیا اور سینڈ ہو گئی. بالکل. اس نے یہ پرابلم سالو, کمیونیکیشن پرابلم سالو کیا تھا اس نے. صحیح. اس لیے ای میل ایک بہت بڑی ریولیوشن تھی اس ٹائم پہ, کہ وہ آپ خط فوراً بھیج سکتے ہیں. اب اس کے بعد ہم نے ڈفرینٹ اس کی چیزیں, آج بھی ہم انٹرنیٹ کے سارے یوز کیسز کو ایکسپلور نہیں کر پائے ہیں آفٹر 30 years ایون. صحیح. تو کیا, تو اسی طرح بلاک چین کی جو پہلی امپلیمنٹیشن ہوئی جس کے تھرو لوگوں کو پتہ لگا بلاک چین ٹیکنالوجی ہے, دیٹ از بٹ کوائن. اوکے. ٹھیک ہے. اچھا بٹ کوائن ایک ایکسپیریمنٹل پروجیکٹ تھا. میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ ہمیں نا ایز اے پاکستانی چیز بڑی جلدی سمجھ آ جائے. بٹ کوائن کی اصل حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت یہ ہے کہ فائلیں نہیں بیچتے لوگ, جو پلاٹ کی فائلیں, پیچھے پلاٹ شلاٹ ہوتے کوئی نہیں ہے, اور فائلیں بیچ رہے ہوتے ہیں کہ جی 1000 روپے کی لے کے 5000 کی بیچ دی, 5000 کی لے کے 10000 کی بیچ دی. جب واپس اینڈ پہ جا کے نا ہم نے کمپنی کو شو کی کہ یار میرا یہ پلاٹ تھا, وہ کہتا کون سا پلاٹ, یہ لو پکڑو 1000 روپے, جاؤ یہاں سے. اس نے لاکھ روپے کی لی ہوتی ہے. بات والوں کہہ رہے ہیں میری. ہمیں تو جلدی سمجھ آ جانی چاہیے اس چیز کو کہ ہمیں پلاٹ لینے کا پریکٹس ہے ہمارے یہاں. نہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس بڑا پلاٹ ہے زیادہ امیر آدمی ہے. آئی ڈونٹ نو وائی, لیکن اوکے ٹھیک ہے نا. تو اچھا اس میں پونزی والی بات ہو گئی نا. میں مجھے یاد کروائیے کہ میں آپ کو نا ایک ایگزامپل دیتا ہوں امیرکا اینڈ جاپان کی آفٹر دس. اچھا اب آپ سوچ کے دیکھیں کہ جی یہ چیز, تو بٹ کوائن, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا بٹ کوائن, یعنی کہ میں نے کئی انفلوئنسرز کو یہ کہتے سنا کہ اگر بلاک چین جو ہے وہ گاڑی ہے تو بٹ کوائن یا کرپٹو کرنسی اس کا فیول ہے. تو وہی اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر انٹرنیٹ گاڑی ہے تو فیس بک اس کا فیول ہے. فیس بک بند ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, انٹرنیٹ ریمینز دا سیم. تو کرپٹو کرنسی نہیں ہوگی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس کے اور بے تحاشا وہ بن جاتے ہیں. دیٹ از جسٹ اے ٹرانزیکشنل ریکارڈس. اوکے ٹھیک ہے, یہ بھی آپ ٹرانزیکشنل ریکارڈ ہی بیچ رہے ہیں, ایک دوسرے کو دے رہے ہیں. اصل ہمارے یہاں وہی کیا کہتے ہیں تعلیم کی اور اس چیز کی تھوڑی سی ریسرچ کی کمی ہے. تو ہم بے وجہ جو ہے نا, تو وہی آپ والی بات کہ ہاں اب تو خیر بہت سارے لوگوں نے اس پہ وہ بنانی شروع کر دی ہے. اگر کسی نے دیکھنی ہے یعنی کہ جی ایکسچینج کیسے بند ہوتی ہے اور کیسے فراڈ ہوتا ہے, میڈ کاکس کی بڑی ایک مشہور ڈاکومنٹری ہے نیٹ فلکس پہ, پڑھی, جا کے دیکھ لیں آپ. کیا نام ہے؟ ایم ڈی کاکس کے نام سے ایک جو ہے نا اس پہ ہے COX. تو وہ جا کے آپ دیکھیں کیسے پہلا فراڈ ہوا تھا دنیا کے اندر ایکسچینج کی مد میں. صحیح. ٹھیک ہے, تو وہ لوگوں کو نہیں دیتا. اب وہی میں جو بات کرنے لگا تھا نا, اگر میں آپ سے ایک کوشچن کرتا ہوں, بائی دا وے آپ ہوسٹ ہیں لیکن یہاں پہ کوشچن میں آپ سے کرتا ہوں, دیٹ از پیپل وانٹ ٹو گو ٹو امیرکا بٹ وانٹ ٹو, جو پروڈکٹس ان کو چاہیے جاپنیز چاہیے. کیوں؟ کیونکہ لیگیسی بیسیکلی جاپنیز پروڈکٹ کی لیگیسی بہترین ہے. لیگیسی اس کا جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن یا جو بھی آپ اس کو کہیں وہ زیادہ ہے, رائٹ. امیرکا اگر آج تباہ ہو جاتا ہے, اس کو کیا چیزیں چاہیے ہوں گی, اس کو سارے کنسلٹنٹ باہر سے ہائر کرنے پڑیں گے کہ آؤ میرے کنٹری کو دوبارہ بلڈ کر دو. جاپان 4 دفعہ تباہ ہو کے بھی کھڑا ہو جاتا اگلے 21 دن میں. کیسے؟ تو ہم جاپان نہیں جانا چاہتے, ہم امیرکا جانا چاہتے ہیں. گریڈ, لیگیسی. صحیح بات.
دو ڈفرینٹ چیزیں. تو آئی آلویز وانٹ پیپل کہ جی آپ لیگیسی کی طرف جائیں, یہ گریڈ شریڈ جو ہے نا یہ کچھ نہیں ہوتی. تو اسی لیے اس طرح کے بہت سارے کوائنز آتے ہیں, مجھ سے بچے پوچھتے ہیں, میں کہتا ہوں آئی ایم اے بلاک چین ایکسپرٹ, لیکن نہ الحمدللہ میں نے کبھی لیے ہیں, نہ میں نے کبھی ان میں انویسٹ کیا, نہ مجھے. اب لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں, میں کہا مجھے اس کے ٹیکنالوجیکل فلاز پتہ ہیں کہ کیسے آپ اس کو اوپر نیچے مینوپولیٹ کر کیسے سکتے ہیں. تو میں کہا آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جی آپ ایک تھرڈ پارٹی کے پاس اپنی پوری اکانومی رکھوا دیں اور بعد میں وہ ایکسچینج بند ہو جائے اور آپ شکل دیکھتے رہیں, وہ یہ کیا ہوا, سارے پیسے چلے گئے ادھر ادھر. ٹھیک ہے, اٹس لٹرلی لائک پونزی. تو وہ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ کیسے کام کرتی ہے. اور جو لوگ ان کی جو پیسے بناتے ہیں نا, ان کی ریشو 0.8% ہے شاید. ہاں ٹھیک ہے, اس سے بھی شاید کم ہوگی. اور ہمارے ہاں لوگوں کو لگتا ہے کیونکہ وہ اسٹوریز اگین وہ جو ابھی ہم اگین میں ورڈ بھول گیا جو آپ نے بولا تھا, سیلر, منجن سیلر, رائٹ. تو یہ نا وہ اس چکر میں بیچ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ آئیں لے لیں میرے سے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں فہد بھائی میرے پاس یہ ہے, میرے پاس یہ ہے, ٹھیک ہے, تو آپ یہ والا کوائن لے لیں, وہ لے لیں. 29,000 پلس کوائنز ہیں پوری دنیا میں, جن میں سے 90% پونزی اسکیمز ہیں. یار آپ چلیں, یہ تو سمجھ میں آتا ہے, کرپٹو پھر بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کبھی کبھی, NFT تو مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آیا. اچھا NFT کا بھی ریئل میں آپ کو کیس بتاتا ہوں. ہمارے ہاں کیا جو ہائپ کریٹ ہوئی تھی اور جس طرح ڈاؤن فال ببل تھا نا, اس کو باقاعدہ ایک طریقے سے وہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ بھی وہی بات, سیلیبریٹیز پیچھے لائے جاتے ہیں, سیلیبریٹیز لگائے جاتے ہیں جن کو کیش پے کیا جاتا ہے, انفلوئنس کرایا جاتا ہے. ہاں انفلوئنس کرایا جاتا ہے, یہ پورا کام ہی ایسے ہوتا ہے. اچھا اب NFT از نان فنجیبل ٹوکن. ٹھیک ہے, اب لوگ کہتے ہیں او ہو, تو چلیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مونالیزا کی پینٹنگ ہے, اب وہ ملینز آف ڈالرز کی بکتی ہے. وائی, یعنی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ جی ملینز آف ڈالرز کی کیوں لے گا وہ کی پینٹنگ, اس کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی, ہسٹوریکل انفلوئنس ہے, کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی, سگنیفیکنس ہے کوئی. وہ میں بتاتا ہوں اس کے کچھ ایٹریبیوٹس ہوں گے نا جس کے اوپر وہ پورا اترتی ہے. یعنی 3 کلر سے بنی ہوئی ہے, خاص کینوس پہ بنی ہے, خاص بندے نے بے تحاشا اور ایک خاص ٹائم پہ بنی ہوئی ہے, ایٹریبیوٹس. اچھا اب میں جا کے اس کی ایک پکچر لیتا ہوں, ٹھیک ہے, اس کی ایک پکچر لیتا ہوں, وہ یہاں پہ آ کے ملینز آف ڈالرز کی کیوں نہیں بکتی؟ ایٹریبیوٹس تو اس کے بھی وہیں پہ ہیں. اب کیا کریں, لیکن وہ خاص کینوس ختم ہو گیا, پکچر تو وہی ہے, تو پکچر نہیں بک رہی اصل میں. اب میں کیا کرتا ہوں, کوئی بھی چیز, چلیں ہم نائکی کی شرٹ ہے, نائکی کی شرٹ آپ آرڈر کرتے ہیں, لائک ایک خاص نام فہد رضا نے آرڈر کی, اس دن آرڈر کی, یہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ تھی, یہ والا سائز آپ نے آرڈر کیا, اس کی بیس پہ وہ آپ کو ایک ٹرانزیکشنل ریکارڈ بنا دیتا جو یونیک ہوتا پوری دنیا میں. صحیح ہے. تو اس سے اب آپ کے پاس آتی ہے وہ, آپ اس کو دیکھتے ہیں, تو یو آر دا اونر آف دیٹ. اور اس کے اوپر بھی, انٹرنیٹ کے اوپر بھی, تو کوئی بھی ریکارڈ جو انٹرنیٹ پہ یونیک آئیڈینٹی کے ساتھ ہو, دیٹ از این NFT اصل میں. صحیح. یعنی بیسیکلی اب میں اس کو اگر ایسے کہوں, یور ڈیجیٹل آئیڈینٹی از NFT. اوکے, اٹ ڈز ناٹ ہیو ٹو بی این آرٹ ورک یا کوئی پکچر. یہ وہی فیسینیشن ہے کہ جی منکی بیچ دیا تو یہ بیچ دیا, سب ڈرامے بازی, سب ڈرامے بازی ہے. اس کی اصل امپلیمنٹیشن کچھ اور ہے. اور جو کریز تھا, اور جس طرح سیلیبریٹیز کو پیچھے لگایا گیا تھا, جس طرح پش کیا گیا تھا, مائی گاڈ. ایکچولی دیکھیں نا, ہماری ایک بری عادت ہے نا, آئی وانٹ ٹو بی لائک ٹام کروز بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ورک ہارڈ فار ہم لائک دیٹ. اس نے جس طریقے سے ہارڈ ورک کیا نا, آئی وانٹ ٹو بی لک لائک آرنلڈ بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ہارڈ ورک. میں اس کی طرح ہارڈ ورک نہیں کرنا چاہتا ہوں. وہ کہاں آسٹریا سے شروع ہوا, کہتا ہے میں کس طرح کے ویٹ سے اٹھاتا ہوتا تھا, ہم وہ نہیں کرنا چاہتے. آئی وانٹ ٹو بی اسٹیو جابس, لیکن مجھے اس کی طرح کام, مجھے دن رات سونا نہیں, مجھے پڑھا بھی نہیں ہوگا. مطلب فار ایگزامپل اس کی اسٹیو جابس جو بکس ہیں, جو بایوگرافیز ہیں, مجھے سونے کے لیے 8 گھنٹے چاہیے جی, میں اپنی نیند قربان نہیں کر سکتا ہوں. میں نے اس کی ایک, میرے خیال سے ایک بایوگرافی تھی یا کہیں اس کا آرٹیکل پڑھا تھا کہ وہ اس کا جو لکھنے والا تھا وہ کہتا تھا کہ ان کے جو موزے ہوتے تھے نا, موزوں میں سوراخ ہوتے تھے 2, اس بندے کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ وہ موزوں پر کرے, تو کیا کہتا تھا وہ سوراخ ہاتھ ڈال کے نا موزوں پر کرتا تھا جب بھی وہ کرتا تھا, تو وہ اتنا اسٹریٹجک چلتا تھا. ٹائم مینجمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کی لائف میں. جب بندہ اسٹیو جابس کی لیول پہ ہوگا کبھی سوچے گا میں اپنے موزوں میں سوراخ کروں, کبھی نہیں سوچے گا. لیکن ٹائم ہے نا, دیکھیں آپ کا دماغ کچھ اور چیزوں میں بڑا بزی ہو جاتا ہے. یعنی چلیں میں اگر ہم ابھی تو ہمارے پاس ماشاء اللہ ہم بہت ساری چیزیں, لیکن آپ اور میں, میرا خیال ہے فٹنس پہ ڈسکشن صرف شروع کر دیں نا, تو ہمیں آپ پورا دن پوری رات بٹھائی رکھیں, ہم باتیں کرتے رہیں گے, کیونکہ ہمارے پاس ٹاپک ہی ختم نہیں ہوگا. شوق ہے. تو ہم لوگوں کو ایکچولی اس طرف جو ہے نا تھوڑا سا موو کرنا چاہیے, رادر دین کہ ہم بس
ان میں پڑے ہوئے کہ ٹھیک ہے جی پیشن کو تھوڑا سا گلوریفائی کرنا چاہیے اور پیشن کی طرف جانا چاہیے, کیونکہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. میں کافی دفعہ یہ بولتا ہوں کہ ہر انڈسٹری میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک پیشن دیکھ کر آتے ہیں, ایک پیسہ دیکھ کر آتے ہیں. تو جو پیشن دیکھ کر آتے ہیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے ڈسٹرب کرتے ہیں وہ لوگ جو پیسہ دیکھ کر آتے ہیں, لیکن لانگ ٹرم اور لمبی ریس سے تھوڑے وہی ہوتے ہیں جو پیشن دیکھ کے چلتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہمارے انفلوئنسرس کو آپ دیکھ لیں, کتنے لوگ دیکھ لیں. جیسے فار ایگزامپل ڈاکٹر وسیم کی اکثر بات کرتا ہوں. ڈاکٹر وسیم کو 2011-12 سے میں فالو کر رہا ہوں. آج ماشاء اللہ جا کے کہیں 1 ملین فالوورز ہیں. پھر جس طرح ان کا کانٹینٹ ہے, جنید اکرم کو ہم دیکھ لیں, گنجی اسٹریک کو دیکھ لیں, 2012 سے ان کا ایک وہ ہے. تو میں وہی چیزیں اپنے بچوں میں دلاتا ہوں کہ بھائی یہ اس کے 1 ملین فالوور ہیں پاپا, تو کیسے ہیں. فار ایگزامپل میرا چینل اب تھوڑا جا کے گرو ہوا ہے, تو میرے بچوں کو یہ پتہ ہے کہ پاپا 3 سال سے لگے ہوئے ہیں, پاپا ویڈیو بناتے رہتے تھے. تو یہ ہے, تو ایک جو حاصل ہے نا وہ گھر سے اسٹارٹ ہوتی ہے, وہ جو تربیت ہے گھر سے اسٹارٹ ہوتی ہے. ہمارے گھروں میں یہ مسئلہ ہے. میں بھائی کہہ رہا ہوں نا, وہ ہمیں جیسے وہ ڈکٹیٹ کر کے یہ بن جاؤ یہ بن جاؤ, وہ جو نہیں بن سکتا وہ یہ تو کچھ کر نہیں سکتا زندگی میں, یہ تو بس ایسا ہی ہے. اور اگر کانٹینٹ کریشن کو ایز اے فل ٹائم حاصل لینا ہے یا ایز اے کریئر لینا ہے تو اس کے پیچھے بھی ایتھکس ہیں. فل ٹائم کانٹینٹ بنانا, فار ایگزامپل مورو بناتا ہے, عرفان جنیجو بناتا ہے, اب جا کے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ کتنا مشکل کام ہے. بہت ایسا نہیں ہے کیمرہ ڈائپ کچھ بھی آپ نے شروع میں کر وہ دیا. مزے کی بات بتاتا ہوں نا, میں نے جی ولاگنگ اسٹارٹ کی. میں بڑی دفعہ سوچتا ہوں اچھا جی میں اتنا ٹریول کروں, لیٹس ولاگ بنائیں گے. لیکن جب بندہ اچھا ویڈیوز بھی اکٹھی ہو گئی, گھر جا کے ٹائم نہیں مل رہا کیونکہ سیشنز ہیں, میٹنگز ہیں, اب میں وہ دیکھوں گا میں یہ کام کروں, لیکن وہ دیٹ از اے فل ٹائم جاب. اور اس کے لیے پورا ایک مینٹل اسٹیٹ بھی چاہیے ہوتا ہے آپ کو. پھر آپ نے وہی بات, آپ ایسے نہیں ہوتا, آپ کو اس کی اسٹوری ڈیزائن کرنی پڑتی ہے. اچھا پہلے میں یہ دکھاؤں گا پھر یہ دکھاؤں گا, ٹھیک ہے. اب جیسے مجھے کئی دفعہ نا بچے کہتے ہیں نا, جو اسٹوڈنٹس ہیں یا کسی سیشن پہ جانا ہو کہ جی آپ جو ہے نا ہمیں ریکارڈ کر کے بھیج دیں میسج. تو کئی دفعہ پچھلے دنوں میں ایک ٹاک پہ گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اسکرپٹ بھیج دیں ہمیں, تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو ہے نا اسکرپٹ اس طریقے سے بالکل وہاں پہ وہ کرنا ہے. میں نے کہا یہ کام میرے سے نہیں ہوگا. میں نے کہا میں دل سے بولتا ہوں, اور میں بالکل, میں نے کہا پڑھ کے تو میں ساری زندگی, میں کہا میں تو اڑ جاؤں گا کہیں نہ کہیں جا کے کہ یار میں نے یہ بولنا تھا. میں نے کہا میں دل سے بولتا ہوں, ہاں جو آپ مجھے اتنا ٹائم دے رہے ہیں اس ٹائم میں چیز ختم ہو جائے گی, لیکن میں خود سے بولوں گا. ہاں میں پوائنٹس آپ کو بتا دیتا ہوں, دیز آر دا پوائنٹس آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس. ہاں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. بالکل بالکل. تو بیسکلی ہم لوگ نا وہی, جس کو اگر میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, جو باغ لکیر کے فقیر ٹائپ لوگ ہیں, تو وہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں. ہمیں جو ہے نا آگے سے آگے اور چیزوں کی طرف, وہ پھر جو ہم ابھی آف لائن بات کر رہے تھے, بک ریڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے ہم لوگوں کے لیے. میں اسی سوال پہ آ رہا تھا. اصل میں ہم کنکلوڈ کریں گے سوال پہ, اور مجھے پتا ہے کہ سوال سے بھی بہت ساری برانچز نکلیں گی, بہت ساری اسٹڈیز آپ کی نکلیں گی, اور بہت ساری اسٹوریز بھی نکل سکتی ہیں. جی تو مجھے صرف یہ بتائیں کہ دیکھیں بک ریڈنگ, میں نے جو بک پہلی دفعہ پڑھنی شروع کی تھی نا, اپنے MBA کے بعد پڑھنی شروع کی تھی, اور مجھے پھر اندازہ ہوا کہ شٹ یار میں نے کیوں نہیں پڑھی اس سے پہلے کوئی بک. ٹھیک ہے, مجھے لگا کہ میں نے بھی ساری زندگی برباد کر دی. صحیح ہے. اس کے بعد سے آئی جسٹ میک شیور کہ یار کچھ نہ کچھ میں پڑھتا رہا ہوں. اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں بکس کا انبار لگا ہوا, بٹ آئی ہوپ فرام ون بک ٹو اندر بک. میں بیچ میں سے اٹھا کے ایک سرچ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں, کم از کم مجھے یہ ہو کہ ہاں نالج کہیں سے بھی آ سکتی ہے. تو جیسے ابھی میں نے اسٹیفن کوی کی 7 Habits of Highly Effective People کی میں نے ایک ویڈیو لگائی تھی, وہ میں نے بیچ میں انسیڈنٹس پڑھے تھے, تو لوگوں کو بڑا سمجھ میں آیا. لوگوں نے کہا یار یہ بڑی گہری بات کی آپ نے, جبکہ آپ پڑھو گے تو آپ کا پرسپیکٹو کھلے گا نا. یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا, خاص طور پہ ایکیڈمک بک سے باہر نکل کے جب آپ دنیا کے بارے میں پتہ کریں گے تو بک سے زیادہ بہترین دوست کوئی نہیں ہے. بالکل ایسے, ان دوستوں سے بہتر ہے زیادہ آپ ڈھابے پہ بیٹھتے ہیں. تو آپ کی نظر میں فار ایگزامپل ینگسٹرس کو, جیسے ہمارے بچوں کو آپ کیا چاہیں گے, یا یوتھ کو آپ کیا چاہیں گے, کوئی 3 سے 4 ایسی پرومیننٹ کتابیں یا پرومیننٹ آتھرز جو کہ تھاٹ پروسیس کو تھوڑا سا ریوائیو کر سکیں یا فیوچر کے لیے تیار کر سکیں؟ میرے دماغ میں بڑا مزے کا ہوا ہے, کم سے کم بس یہ جو سیلف موٹیویٹڈ کتابیں ہوتی ہیں نا, تھوڑا ان سے باہر نکلیں. ہاں ان سے باہر, ٹھیک ہے, کم ٹو دا ریئلسٹک وے. بالکل ایسے نان فکشن پہ آئیں, جیسے بایوگرافیز پہ آئیں. اسٹیو جابس کی, والٹر آئزیک کی, بالکل بہترین ہے. بہت زبردست کتاب ہے. فل نائٹ میں نے شو ڈاگ پڑھی تھی, نو فلف, یس, ریل اسٹرگل. 2-3 جگہ تو بندہ میں نے یہ بریک ڈاؤن کیسے نہیں ہوا. یعنی آپ اس میں یہ پڑھ سکتے ہیں $100 اسٹارٹ اپ, ایک بہت اچھی کتاب ہے. ہاں بالکل, ٹھیک ہے, بہت پیاری کتاب ہے. یعنی اس بندے نے جاب سے نکالا گیا کس طریقے سے 100. اگر انسپریشن لینی ہے نا, وہ آپ کو آج کل وہ ایک ساملا سا بندہ ہے کھابے, رائٹ. ہاں تو یار اس نے 2020 میں اس کی جاب چلی گئی, وہ کیسے 2-3 سال میں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اب آپ کو لگتا ہے کہ اس کا انوویٹیو آئیڈیا تھا, انوویشن لے کر آیا, وہ انوویشن لے کے آیا پوری مارکیٹ کے اندر. وہ ٹرول نہیں کرتا کسی کو, وہ ایک لفظ نہیں بولتا اگلا. انگریزی بھی ٹھیک نہیں ہے اس کی, میں وہی کہہ رہا ہوں, اس کو ٹرول نہیں کرتا وہ کسی کو, وہ صرف بتاتا کہ یار یہ کام ایسے ہو سکتا تھا, آپ نے ایسے کیوں کیا, دیٹس اٹ. تو کون سی ایسی 3 بکس آپ کریں گے؟ دیکھیں 3 بکس یا آتھرز. 48 رولز آف پاور, 48 laws of power. ہاں 48 laws of power, yes. رابرٹ گرین کی ونڈرفل بک. دین یہ 100 رولز, سوری مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے جس نے یہ لکھی تھی, $100 اسٹارٹ اپ. $100 اسٹارٹ اپ. دین
اگر دیٹ از 100 years آف سالیٹیوڈ. نہیں جو فیوچر ان فیوچر, اوکے ٹھیک ہے, دا نیکسٹ 100 years وہ کتاب ضرور پڑھیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی ٹیکنالوجی کہاں جا رہی ہے. پھر اسی طرح ایک ہے سٹی لائف 3.0, وہ بھی بہت پیاری کتاب ہے. آپ کو یہ لائف دکھاتی ہیں آگے سے نیکسٹ کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, نام چومسکی کی بکس ہر انسان کو پڑھنی چاہیے, وہ ریسرچ بیس بکس ہیں. بالکل آپ کو بالکل پڑھنی. اگر بایوگرافیز پڑھنی ہے تو وہ میں بایوگرافی صرف ایک کہتا ہوں, ریڈ دا بایوگرافی آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل ون موسٹ امپورٹنٹ, اور لڑکیوں کے لیے امپورٹنٹ ہے حضرت خدیجہ صدیقہ کی پڑھیں. دیٹ از ون آف دا موسٹ, کیونکہ ہمیں ان کی بایوگرافی نہیں پڑھائی جاتی, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں بھی یعنی آپ کو بھی کہتا ہوں, اپنی وائف کو بھی کہیں, اپنی بیٹی کو بھی کہیں, وہ ضرور پڑھیں, بہت خوبصورت ہے. ٹھیک ہے, اور کون سی بک اسلامک بکس میں یہ ہیں. دین ریسرچ بیس بکس, ہاں بلاک چین کی کتاب تو میں نے بھی لکھی, ایک بڑی آسان, وہ پڑھی جا سکتی ہے جا کے, somebody want to learn. ٹھیک ہے جی. لیڈرشپ پہ بکس پڑھی جا سکتی ہیں. سائمن سینک بہت زبردست. سائمن سینک, یس میں اس کا نام بھول گیا تھا. سائمن سینک کی آپ دا انفائنائٹ گیم پڑھیں, تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ انفائنائٹ گیم کیا ہوتی ہے. جیسے بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کی, لوگ پیچھے جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے ڈسکشن کی تھی. سائمن سینک از گڈ. فائنڈ یور وائی از اوکے, لیکن اس سے پہلے انفائنائٹ گیم پڑھ لیں. اس کی ریزن یہ, حالانکہ یہ کتاب بعد میں آئی ہے اس کی, لیکن میں پریفر اس لیے کروں گا کیونکہ یہ چیزوں کو نا نچوڑ کے دے دیتے ہیں, تو یہ امپورٹنٹ ہے. اچھا, پھر اسی طرح رابرٹ گرین کی ساری بکس بہت اچھی ہیں. ایک اس کی وار کے اوپر بک ہے 33 اسٹریٹجیز آف وار. یس, آدھی پڑھی, آدھی کے بعد نہیں پڑھ وہ بہت زبردست کتاب ہے. نہیں اس کی سمری بھی مل جاتی ہے, چھوٹی بکس میں بھی ہے. اسی طرح ایک اور کتاب ہے, وہ دارالاسلام سے ملتی ہے, اسٹریٹجیز میڈ بائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اوکے, دیٹ از ون آف دی بیسٹ بکس. یہ اگر آپ نے اسٹریٹجیز سیکھنی ہے, پولیٹیکل اسٹریٹجیز کیا ہیں, انٹرپرینورل اسٹریٹجیز کیا ہیں, بزنس اسٹریٹجیز کیسے بنائی جا سکتی ہیں, وہ بڑی پیاری کتاب ہے. تو یہ کچھ آپ کو مکس اینڈ میچ کر کے. اچھا, وہی آپ والی کتاب بات ہے, میں بھی ایسے نہیں کرتا ہوں کہ ایک کتاب پکڑی تو اب اینڈ تک جانا ہے میں نے. ہر کتاب میں کچھ ریفرنسز ہوتے ہیں, آپ صرف دیکھتے ہیں کہ اچھا مجھے اس میں یہ ریفرنس مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. میری بھی سائڈ ٹیبل پہ کتابیں سارا ٹائم پڑھی ہوتی ہیں, لیکن مجھے پتا ہے کہ کون کون سی کتابیں پڑھی. یعنی آپ کو کتاب سے جو محبت ہوتی ہے نا, وہ اس قسم کی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی کتاب کو ایسے ایسے کر دے نا, تو آپ کو وہ کتاب خود بتائے یار ادھر سے ادھر ہو گئی ہے. آئی تھنک آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہوگا. ٹھیک ہے, تو آپ کی چیزیں خود بتائیں گے یار یہ ادھر سے ادھر کیسے ہو گئی ہے. دس از بیسکلی یہ چیزیں کچھ. تھینک یو سو مچ سر جی, آپ آئے, آپ نے ٹائم دیا, اور ہم پہلی دفعہ ملے. مجھے لگا ہی نہیں کہ ہم پہلی دفعہ ملے اور ہم نے اتنی ڈسکشن کی. تو اگلی دفعہ جب آپ آئیں گے تو ہم کوشش کریں گے دوبارہ آپ کو اوپن کریں, اور 2-3 گھنٹے نکالیں آپ سے بات کرنے کے لیے, کیونکہ جب باتیں دل سے نکلتی ہیں اور دل تک پہنچتی ہیں تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. تو ہم نے ٹیکنالوجی بات کی, کیونکہ میری کوشش یہ تھی کہ اس پوڈ کاسٹ کو ہم تھوڑا سا ڈفرینٹ رکھیں آپ کی پریویس پوڈ کاسٹ سے. کیونکہ دیکھیں, ہر ٹیکنالوجی کے بندے پہ ہر ٹیک ایکسپرٹ ہو گیا, ہر پروفیشنل کے پیچھے ایک انسان چھپا ہوتا ہے, صحیح ہے, اور ایک فیملی والا بندہ ہوتا ہے, جو پیرنٹ بھی ہوتا ہے, جو ہسبینڈ بھی ہوتا ہے. تو بہت سارے ایسے ایریاز ہوتے ہیں جو آپ کو ریلیٹ کرواتے ہیں نارمل لوگوں سے. بہت دفعہ آپ ٹیک کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, لوگ ریلیٹ نہیں کر پاتے. تو میرا پوڈ کاسٹ کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ ہم ٹیک کو بھی ٹچ اپون کریں, لیکن اس کو ریلیٹ کریں نارمل لائف سے. جو بھی باتیں آپ نے بکس کی, جو بھی پیرنٹنگ کی, وہ بہت ساری باتیں ہم سب ریلیٹ کر سکتے ہیں آپس میں. میری کچھ لرننگز ہیں, خاص طور پہ فٹنس سے ہم نے اسٹارٹ کیا, تو کم از کم میرا تو یار یہ ہوتا ہے کہ بھائی کوئی 40 کے یا 30 کے اوپر کا بندہ آ کے فٹنس کی بات ضرور کرے, کیونکہ ہم اس کو نارملائز کر سکیں. سب سے زیادہ یہ ایب نارمل چیز ہے. تو تھینک یو ویری مچ. آئی ہوپ کہ یو ہیو انجوائڈ دا شو, اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, ویڈیو کو لائک کیجیے گا. احمد بھائی اور مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلے پوڈ کاسٹ میں. خدا حافظ.